ہمارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں، سبحان اللہ، تمہارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں، تمہارے دل میں اگر عشق بو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں، خیبر شکن کا خواب حسین ابن علی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں اپنے حصے کی حاضری جناب محترم قیصر کے آزاد صاحب پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو دوست احباب پیچھے تشریف فرمائیں، ان سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں، خطاب بالکل شروع ہونے کو ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم علماء کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ جتھے ہمت دی ہمت بھی ہار جاوے، جتھے ہمت بھی ہار جاوے، اتھوں اگے آغاز حسین دا ہے۔ جتھے ہمت دی ہمت بھی ہار جاوے، اتھوں اگے آغاز حسین دا ہے۔ کرے جرت مقابلے دی کیڑا، سب تو وکھ انداز حسین دا ہے۔ بنا تن دے نیزے تے کرے کرت، اے سب تو وکھ اعزاز حسین دا ہے۔ شانہ ویک صغیر حسین دیاں، رب خود ہمراز حسین دا ہے، رب خود ہمراز حسین دا ہے۔ اور پھر کسی شاعر نے، پنجابی شاعر نے ہی بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ کی دساں وچ شہیداں دے، کی دساں وچ شہیداں دے، کیڈی اچھی ذات شبیر دیے۔ کی دساں وچ شہیداں دے، کیڈی اچھی ذات شبیر دیے۔ جدی شان بیان قرآن کرے، او شان زینب دے ویر دیے، او شان زینب دے ویر دیے۔ جدی سر دستار امامت دی، جدی سر دستار، اس شعر جڑا سارے تو وڈا مصرع نا، ادھی لین ہے لیکن سارے تو وڈا مصرع جی۔ جدی سر دستار امامت دی، جدی متھے لاٹ رسالت، کی دساں وچ شہیداں دے، کیڈی اچھی ذات شبیر دیے۔ جدی شان بیان قرآن کرے، او شان زینب دے ویر دیے۔ جدی سر دستار امامت دی، جدی متھے لاٹ رسالت دی، جدی ہاتھ وچ کنجی جنت دی، مینوں حاجت اسی پیر دیے، مینوں حاجت اسی پیر دیے۔ آئیے میں نہایت ادب کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ التماس گزار ہوتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب الاسلام، میری مراد برادر اکبر، برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اپنے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب و اذہان کو ذکر امام علی مقام سے مزین فرماتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا سامنے آ جائیں تاکہ محفل کا ایک ماحول بن جائے، حضرت صاحب کو پتہ چل جائے کہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ادھر سے پیچھے راستہ بھی ہے، وہ بھی خالی ہو جائے گا۔ اب آپ ادھر تشریف لے آئیں گے، نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ اٹھائیے گا۔ الحسین، 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 جناب حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،
وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آنا ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب قطرہ آب کے بغیر اتنے
آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادبی نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب رے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی
کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر احمد خالق کائنات تلاوت کلام العارف ہدیہ عقیدت و محبت بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے تو بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں مسلک حق اہل سنت و جماعت جملہ علماء کرام خطیب مسجد حاضہ انتظامیہ مسجد انتظامیہ محفل بالخصوص حضرت قبلہ سید محمد وجیہ الحسن شاہ صاحب کاظمی حضرت قبلہ پیر سید جواد الحسن شاہ صاحب محفل ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین دا انعقاد اللہ رب العزت اس انعقاد جس اپنا کردار ادا کیتا خالق لم یزل انہوں نے اس کاوشاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے آل بیت نال محبت دا اظہار کرن واسے انہوں دا ذکر کرن واسے اسی اکٹھے ہوئے ہیں مولا ساڈا اکٹھ قبول فرمائے تے دن قیامت آل بیت نال اکٹھ نصیب فرمائے تقریر بلا تمہید کوشش جلدی اس واسے ہے بھئی چونکہ باقی بھی خطاباتن تے سینئر لوگن قبلہ شیخ الحدیث صاحب آپ بھی تک اور قبلہ خادم خورشید الازری صاحب بھی انہاں جو کوئی بندہ بھی بار وقت تے پہنچ جائے تے تاں تک اصلی تو ان گھرے نہیں گل ہو گئی تاں تک میں اپنے معاملات سمیٹ کے تے انہاں زیادہ انتظار نہ کرواں اصلی نالوں زیادہ مصروف ہوواں یہ تو ساں پتہ بھی تقریر کرن تو میں بھی ہر سال آنا بھی ہر سال تھکا ہوں تے آنا بھی ہر سال چنگا گلا خراب کر کے ہوں لیکن اساں ایک حصہ کچھ سمجھنا ہونا تے ایک حصہ ذکر کرنا ہونا پہلا حصہ سمجھنے ہیں حضرت حسین تے دوسرا حصہ پڑھنے ہیں حضرت حسین ان دو حصے ٹھیک ہیں ان دو حصہ میں جس وے دل ہویا اسے کلوز کر کے ساتھ جس وقت مہمان گرامی چو بزرگ چو کوئی بھی شخصیت تھے پہنچ گئی انسان اپنی زندگی جڑی گزارنا 7 نفسن ان 7 نفس چوں ہکی نے تحت زندگی گزارنا 7 نفس کیڑے امارہ لوامہ نفس ملہمہ نفس مطمئنہ نفس راضیہ نفس مردیہ اور نفس کاملہ یہ 7 نفسن میں تسی اصلا جڑا معاشرہ ہون اکثر جنہ وچ میں بھی شامل ہاں اڈی زیادہ تر زندگی پہ گزرنی نفس امارہ نے تحت نفس امارہ کورے اے آج نہ ذکر حسین نے محفل نہ سبق بھی یہی سمجھ گئے نفس امارہ کیڑا تے کیوں اسی پہ گزارنے ہیں نیکی کرن نہیں دینا گناہ اڈے کولو گھسن نہیں دینا اے نفس امارہ نہ کم ہے کوڑ اڈے کول نفس امارہ مروینا گاڑ اسڈے کو نفس امارہ کڑوینا چگلی غیبت اسڈے کو نفس امارہ کرینا زنا شراب چوریاں ڈاک کے
لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت حصے جائیداداں نے دبنے کھسنے کھومنے یہ جتنی بھی برائیاں ان ساریاں نفس امارہ کرنا اور نفس امارہ نے طے زندگی گزار کے بندہ گیا نتیجہ جہنم میں جس وے سمجھ آیا بھی نفس امارہ نے نتیجہ جہنم میں بندہ آکھنا اس تھلو جان کڈھواں اس نفس امارہ تھلو جان نکل سی کہ محنت کوشش ریاضت مجاہدہ یعنی ہر وے اس چو نکلنے کی کوشش پہلے جناب گھسنے ہی نہیں ہے گال ہونی گئی ٹاک گال کڑی لیکن ہون کوشش شروع کرنی اس پہ یہ میڈے موہ چو گال نہ نکلے بہوں بھی کاوڑ چڑی تھی پہنا ہونا تک میڈے موہ چو کچھ کڑوائے گی جیڑا آپ پہ ڈاک گداس نہ ای اس نے کوشش ہے جس میں ای شروع تھی وینی بندہ نفس امارہ چو نکل کے دوئے درجے چ لگا وینا اساں آکھنے نفس لوامہ اپنی مرضی نالے توڑی سبحان اللہ یہ پتہ نہیں یہ میں تنان میں اے اچھا لوامہ کے وے یہ وے ملامت نفس لوامہ بپیڑے خالی موچ آئی ڈک گدیس لیکن ہلے حاجی نہیں بنا ہلے نمازی ہلے نیک نہیں بنا آئیے ہلے بھی گندہ لیکن اگے نا میں اساں میں اتے کڑیاں گاڑیاں ایک کام غلط کرنا اتوں اس تے تکبر کرنا آکڑنا کہنڈی جرت نہیں میں ہی کیتا ویکھنو تو کو بندہ ہو اس پر غلط کام پر تکبر کرتا تھا لیکن ہون بار کہنا گل کی تیس کھارا کہنا نہیں ہو غلط کیتا ہو یار چاچوری بڑے بندے ہیں اے میں انہوں نام ہماری یہ اپنے آپ ملامت شروع ہوئے نہیں اس ملامت تے وقت محنت جاری رکھنی جسے وقت محنت جاری رکھنا نا ہر برائی تے اپنے آپ ملامت کرن لگ پنا وقت درجہ رب دینا تریہ جسا نفس ملہمہ آکھنن فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس تریہ جسے بہنا پہلے خالی برائی تو وہ نفس امارہ چو نکلا وقت ملامت کر لگا جسے تریہ چی آنا تے وقت بانگ کرنے پونی تے پلا پلا مسیطی دے ٹور پونا وقت نماز شروع ہو گئی وقت روزہ شروع ہو گیا وقت زکاة شروع ہو گئی وقت جناب والا اکھیہ چے حیا آمن لگ پیا زبانت ان گالیاں چھاڑیاں او نہیں ہون انگلی چے ہو آ گئی اجے کلے والی تسبیح یا پرانی تسبیح ہلے ہلے کام ادھر ٹورا لگ پیا ای جڑا ملہمانہ محنت نہیں چھوڑنی ہر نفس ترقی تاں لفظ جسے اس تیسرے چے آ کے وقت زور لینا نہ تے عبادت ریاضت کرنا وقت اس تریہ تو چوتھے چے لگا وینا اساں آکھنے نفس مطمئنہ جسے اس نفس مطمئنہ جو پہنچنا نہ پیڑے چاہیا گناہ پہ کرنے اس نے خدایاں اڈے گناہ نال کوئی نہیں فرق پنو وقت بھی خدا اس اساں کوئی نہیں گوڑ آیا دوئیے چے آیا کوئی نہ اس گوڑ آیا تریے چے آیا اس اساں کوئی نہیں لیکن چوتھا ہوئے جس وچ جیوں پہنچنا گیا تے رب اس نا مخاطب ہو گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ رب اس نا گلاں کرن لگ پیا رب نہیں اس نا گل اساں آکھنے مقام ولایت چوتھے درجے چ پہنچ گیا تے ولی بن گیا ہن اساں او نفس امارہ کرائیوں لاہور تو میاں چنو تے خانے وال تو بھی پرے رہ گئے تعلق ہون گلیں ہی ہو رہا ہون نہ گاڑ زبان تے آنی نہ غیبت آنی نہ چگلی آنی کوئی گل ہی نہیں 24 گھنٹے مطلب عبادت پہ کرنا مسیطی اٹھوا قرآن پڑھنے تھکا کوئی نہیں بوئے مارن بوکر چاہ گی دی اللہ نہ گھارے صفائیاں پہ کرنا کدے ادھر صفائی کدے ادھر صفائی کدے صفانٹی ادھر تھکنا مڑ کے آگے لمحہ پڑھنا بعد تسبیح پڑھا لگ پڑھنا تسبیح تے لمحہ پہ کے اٹھنا تے وضو کر کے قرآن پڑھا ہر گالی دوئی کوئی نہیں پہلے گالیاں تو سارا کیوں آیا بھئی اے دل شیطان نہ ڈیرا یا ہون چوتھے درجے چ اے دل رب رحمان نہ ڈیرا بنا رب اس نے دل چینج وس پونا رب نے نگاہ قدرت اس نے دلے ہوتے آوے نہیں ہون اس نے لیکن محنت ہلے بھی چھوڑنی نہیں جس میں اس چوتھے درجے ہوتے وقت محنت کرنا نا وقت محنت کرنا اور نفل ہون پہلے نماز پہ پڑھنے تریے درجے چوتھے چاہ کے نماز پڑھنے سارے لگے بہنے ای بھی انہوں نے پلج نکل بہنا کار بہنے گھرے والے بھی سارے نماز پڑھ گئی دی او سہرانن تے اے آہنا اٹھ فریدہ ستیا دے جاڑو وچ مسیح تو ستار نہیں سمن دینا نہیں ساری راہ جسے اس درجے تو ترقی کرنا نا وقت وینا 5ویں درجے چے
ارجعی الی ربک راضیہ، یہ جڑا راضیہ نا اے نفس پنجواں درجہ پنجواں، ولایت تو اتے کم لگ گیا، ولایت تو اتے لگ گیا، یہ او مقام ہے جس آ کے آخنا مولا ہون سکھ آوے تے تونڈی نعمت سمجھ کے جھولی چ پساں، کوئی دکھ آوے تمی یار نی طرفوں دتی بھی نعمت سمجھ کے جھولی چ پساں، ہون سکھے تمی راضیاں، دکھے جس حال چ تو رکھے نا، ہون اپنی گل اصلی کوئی نہیں، اسی ہر حال وچ راضیاں، جس اس مقام پہ آنا وقت آزمائشاں شروع تھینیاں، وقت مصیبتاں آمن لگ پونیاں، وقت امتحان آمن لگ پونیاں، ایک جلینا، دوہ جلینا، تریہ جلینا، چوتھی آزمائش جلینا، ایک دیڑا ہونا ڈگ مگا وینا، جس دیڑے ڈگ مگا ونجے ولایت تو خسنی نہیں لیکن رضا تو پچھلے درجے چ واپس آوینا، جے کدے ہر آزمائش تے پورا اتر ونجے وقت اس پنجویں درجے نہ سلا چھواں مردیہ ملنا، پہلے اے راضی آیا مولا جنج تو راضی اونج میں راضی ہاں، جس سے نفس مردیہ تے پہنچنا، رب فرمانا بندیا ہون جنج تو راضی اونج میں راضی، پہلے مرید آیا ہن مراد بننا، پہلے طالب آیا ہن مطلوب بننا، پہلے محب آیا ہن محبوب بننا، پہلے اے بندہ تقدیر الہی نہ انتظار کرے نیا، ہن تقدیر الہی اس نہ انتظار پہ کرے، انہیں بزرگوں نے اسیت توتے عمر ہوسی انجی ہے کتنی کل انتھوا بہادر بھی ہے یہ حال ہے، میں تریہ دیڑا آج دوائیں پہ گینا بخار تہیب مول، لیکن بابے اور آواز کڑی نارا مارا نے نالے ماں تازہ کار چھوڑا نے نالے مجمعہ تازہ کار چھوڑا تے یہ جڑے جوان ہوتا کنو ادھر بھی تے میں تو کچھ نہ ہوتا اشارہ ہی کافی، اللہ اکبر، ہون مقام رضا سمجھ آیا، رضا تے مردیت راضیت مردیت دوئیں سمجھ آیا، ہون اتھے ایک دو نکے نکے میں مثالہ دے سکتا، ایک دو نکے یہ مقام سوکھا نہیں رضا تو مردیہ آڑا پوڑ ٹپنا، کیونکہ آزمائش جس میں اس نی طرف آمننا تے ابراہیم جے خلیل ابھی چھاڑا مارنیاں پونیاں، جیسے آزمائش ادھرو آمننا وقت پتری نی گردن تے بھی چھری چلامنی پونی، جیسے آزمائش ادھرو آمن تے پتر بھی وقت پیاکھنا نا بے مینڈی کے لتاں تے باما وال کر کے بنے ہو اینج نہ ہوئے بے میں علی تے مینڈا اجر گھٹ بنجے، ہیں جی اللہ اکبر، اس نے آزمائشان براما نے اتو براما کھوئیے چے وگامنا سکھ اللہ، لیکن آزمائشان نے اس نے تے بازارے چے وکنا تے وڈکی نہ اٹھی چاہ کے کرنا آزمائشان نہیں، وہ دنیا چے جمعے ہی کوئی نہیں یوسف جا آئے ایڈا سونا تے اٹھیاں چاہ کے بھی پھرن، لیکن اس نے رنگ بھی جس کہیں سمجھانا، مولانا غوث کلندر انہوں نے لکھا بھی میں اپنے پیرہ نال بہنا پہاں تے دو مجذوبن جنگل اچ پہ بہن دو مجذوب تے دو اتے اگ پئی وئی کولے تے ہٹی نہ وجود پہ سڑنا تے ساڑ کے تے بو کتھے پہ بہنی تے دو مجذوب پہ بہا اس نے چیڑیاں بھی اگی ہر جان کوئی نہیں لائی چیڑے بھی انجیاں جائی تو ذرا اگ اتے پئی وئی چیڑے وہ میرے مرشد مان نے نوہ انہ دو چو کامل کیڑا میں علی شگیرو دا میں انہ منزلہ سمجھو وہ 10 انہ دو چو کامل کیڑا میں کہا کامل ہوئے جس نے کپڑے ہر جان بھی نہیں لگی او کامل ہے
انہاں آکھا نہیں آ جلیا اے اس مقام تے گئے ہی نہیں آ اے اس حویلی چ بڑے ہی نہیں آ کامل اووے جس میں وجود پہ سڑنا تے پیانا پھر چھری حلق پہ تب مزہ ہو میں دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو وہ جویں جویں تکلیف آمن جویں آمن وہ ہمیں ایوب چاچا کیڑے وقت زخمت رکھنے نیویں رکھنے آزمائشان نہ اسنیاں انہاں چوں نکلنا پڑنا انہاں کیا کامے لے وے حضرت احمد شربینی علماء کو تو سن اپنے زمانے چ ولیاں سلطان ہے مقام رضا تے پہنچ گئے آزمائش شروع ہو گئی پتر ایک کے مشوم میں کوئی سالے ڈیڈے نہ یا دو نشیر پار بیمار آیا جناب تے بیوی آ گئی اس کا سارے جگ واسے جو دعاواں کرنے ہو تے جاکت بیمار نے دعا کرو انہاں کہا جے رب راضی نہ اس لیے بیماری تے تو ہم پتہ نہیں اسی مقام رضا تے ہیں جی میں وہ راضی میں انج راضی ہوں ماؤ بڑا روڑا پا اسے کہا تسی مقام رضا تے ہو میں مقام ماں تے ہیں تسی برداشت کارگنے ہو میں نہ کارگنی دعا کرو انہاں کہا نا سارے جاگ واسے کرساں اپنے معاملے جے میں رب اساں رکھے اسی راضی ہیں وہ بھی مائی وہ تو گلاں سمجھنی ہے جسے وقت جاگتے نا بچے نا خیر آیا نا اس چایا تے آن کے مجھے اگر رکھے تے پچھے تھی کہ کھال رہی ہون روح پہ نکلنی ہوئے نزانی کیفیت تے جاگتے جسے مشروم ہے اس ایڑیاں رگڑیاں نا تے احمد شربینی ہی تکینن نا تے وقت دلیاں مٹھی پئی باپ ایت باپ ہے نا تے جیوں دلیاں مٹھی پئی نا تے ہنجو تاں لوئے محفوظ دی تکا ای جملہ میں پہلے آکھ چکاں دس چکاں پہلے وہ تقدیر الہی کا انتظار کرتا ہے پھر تقدیر الہی اس بندے کا انتظار شروع کر دیتی ہے مقام انہ جیوں ادھر تکانا تے تقدیر بدلی تے مڑ کے آنے ملک الموت چل بھائی واپسی نہ پروگرام بنا ساڑھا پروگرام بدل گئی ملک الموت واپس موت نے موہ چے جاکت بار بچہ بچ گیا لیکن مقام رضا تے ڈگ مگائیں یا نہیں ڈگ مگائے ڈگ مگا گئے نہیں جھل لگے نہیں برداشت کر گئے حضرت گوالیاری نے خواجہ اے جڑے عملیات تویز داگے لکھنے انہوں کو خواجہ گوالیاری نے کتاب پئی وسی تویز دا بڑا تکڑا جنا او مرید واہ او جسے شہر چ آبادی واہ واہ رونق لگ پینا بادشاہ نے کہا کرنے چ گل پائی بھئی ایک رش ادھر پہ ودنا انجن ہوئے بھئی تو آئے تو چیک دین اس تو پہلے نہ کڈو بادشاہ نے پیغام آیا چھوڑ بھائی گوالیاری کی شہر خواجہ گوالیاری اپنا بوری بستر گول کیتا مرید سارے آ گئے انہاں کہا بادشاہ کے مجالسی مقابلہ کر سا انہاں کہا مقابلہ نہیں کرنا او راضی نہ اساں ہیں در بدر جے کدے پھراونا چاہنا ملنگ بناونا چاہنا بوہ بوہ بواونا چاہنا تے جن او آکھے کشکول پساں چاہتے اونج کرنے رساں او پچھے اس 500 بندہ لایا او قدریوں دور نکل گئے او تے جسے فوجی جڑے چھوڑن گئے نا ان پچھاں مڑا لگے انہوں نے پروگرام بدل گیا انہوں لٹنا شروع کرتا خواجہ گوالیاری نے 2-3 کرنے وچ سونے نہیں والیاں ڈاکو کا ہاتھ پایا کھولنے نے بجایا اسے میں چکیاں خونے نہیں دتیریہ جو اتھے نکلیاں خواجہ گوالیاری نا مقام رضا تے صبر تے حمد تے حوصلہ جواب دے گا انہاں سوٹی انجو تاں چاہی خالی اتاں چاہی تے تقدیر انتظار کر رہی ہوتی ہے سوٹی اتاں چاہی 500 جنا اتھی ڈے گا دلیاں ٹھڑ پہ گئی لیکن مقام رضا ہاتھوں نکل گیا بڑے بڑے یہ بہت مثالیں ہیں میں اور نہیں زیادہ ڈسکس کرتا بڑے بڑے لوگ اس مقام پر آئے لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی 1 2 3 4 بالآخر قدم ڈگمگا گئے لیکن واہ حسین نفس امارت ہے تھے تک وقت گن کے آنو یار وہ ایک برا ہوئے دیمنا سکھلا ابو بکر ابن علی ہومن عمر ابن علی ہومن عثمان ابن علی ہومن محمد ابن علی ہومن عبداللہ ابن علی ہومن جعفر ابن علی ہومن عباس ابن علی ہومن اتنے برا ایک حسین چاہتے کلہ چاہتے برا بھی ایجا 9 محرم دی رات سبحان اللہ میں آپ آکھیا نا تو سر توجہ کرنی 9 محرم دی رات امام علی مقام خیمے دے اندر آوان و انصار بھی جتنے محبین جتنے وفادار نوی تے رشتہ دار بھی امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر نہیں توجہ میرے حل کرنی علی اکبر جی بابا جان فرمایا دیوہ بند کر دیتا جائے حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ
انہاں دیوا بند کیتا، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ امام علی مقام نے اللہ دی حمد کملی والے دی نات خطبہ ارشاد فرمایا معاملہ میرا تے یزید دا، یزید دی جنگ میرے نال، میری جنگ یزید نال، نہ تہاڈا مسئلہ یزید نال نہ یزید دا تہاڈے نال، تو سب وفا دی انتہا کیتی ہوئی ہے۔ میں حسین تہاڈے تے راضی ہاں، جاؤ واپس چلے جاؤ، دن قیامت ہوے گا نانا جان دی بارگاہ وچ تہاڈی وفا دی گواہی میں حسین دیواں گا۔ تو سب وفا دی حد کر دیتی، تسی وفا دے ہر معیار تے پورا اتر گئے ہو۔ میں حسین راضی ہوں، لیکن تہاڈے جھگڑے دا معاملہ نہیں، معاملہ صرف میرا ہے۔ روشنی بند کر دیتی ہے، چلے جاؤ، دن قیامت تہاڈی سفارش دا، تہاڈا جنت دا بھی میں ذمہ دار، نانا جان نال میں گواہی بھی دواں گا تہاڈی وفا دی۔ جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، پھر آوانوں بھی، رشتہ دارانوں بھی، سارے خانوادے والوں بھی، جڑے محبین جڑے وفادار سارے امام علی مقام نے فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ توجہ رکھنا، جدو میرے امام علی مقام نے فرمایا چلے جاؤ، جدو خطاب مکمل ہویا، خطبہ مکمل ہویا، میرے آقا حسین نے فرمایا عباس، نہیں گل سمجھاونی اس واسطے کرنی مہربانی کرنی، بندے محفل پاک کو نام بنا رمنا، تو دیوا کہیں بجایا، حضرت علی اکبر بالن دا حکم کنوں ملیا، شاباش کدے گئے ہو؟ حضرت عباس بجایا، علی اکبر جی بابا جان فرمایا بجا دو، خطبہ ہو گیا چلے جاؤ۔ عباس جی آقا حسین فرمایا دیوا بال دو، ٹھیک ہے جناب بال گیا، گل دی سمجھ نہیں آئی، بجایا علی اکبر، لایا حضرت عباس، اے حسین گل دی سمجھ نہیں آئی، بجامن والے علی اکبر، بالن والے عباس، ماجرہ کیے، فرمایا میں جڑا حکم دیتا ہے وہی دیتا ہے، چلے جاؤ۔ حکم دیتا ہے میں چلے جاؤ، سارے نے حکم دیتا ہے چلے جاؤ۔ آقا حسین ایتے گل سمجھ آئی، حضرت علی اکبر دا دیوا بجامنا بھی سمجھ آیا، لیکن لامن دیواری حضرت عباس دا نا کیوں آیا؟ آقا حسین فرماندے نے اے دنیا والیو دسنا چاہنا وا، حکم دے چکے ہیں ماں چلے جاؤ، کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن حسین نو یقین عباس موجود ہوئے، کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن عباس جا سکتا۔ اس عباس دی جدو باری آئی، وفادار عباس دی باری آئی، پھر ایک رات اندر، ایک رات شمر نے بلایا حضرت عباس کو وکھرا، رات دے اندھیرے وچ میدان کربلا، اچھا رشتہ کی ہے حضرت عباس دا تے شمر دا، شمر دی سکی بہن حضرت علی شیر خدا دی بی بی، اس وچوں حضرت عباس پیدا ہوئے، شمر حضرت عباس دا سکا ماما، انہیں وکھرا بلایا، وکھرا رات دے اندھیرے وچ میں میدان کربلا، اس آگیا عباس میں یزید آلے پاسے تو حسین آلے پاسے، تینوں حالات دا اندازہ نہیں، جنگ ضرور ہوئے گی، حسین سے سارا قافلہ مار دیتا جائے گا، سارے شہید ہو جان گے، تو میری ہمشیرہ دا بیٹا ہے، تینوں وکھرا اس واسے بلایا ہے، حالات دا ساں اگر تو حسین نڑوں میں گا ماریا جائے گا، میں اس واسے آیا ہوں، ساڑھے آلے پاسے آ جا، ادھر آ جا، تو جرت والا ہے، ہمت والا ہے، کردار والا ہے، جنگا لڑن والا ہے، تجربے والا ہے، زور والا ہے، فن تلوار دا ماہر ہے، تو صلاحیت رکھنا ہے، ساڑھے والے آ جاؤ، تینوں لشکر دا کمانڈر بنوا مانگا، عہدہ بھی مل جائے گا، پیسہ بھی ملے گا، جان بھی بچ جائے گی۔ اے عباس اگر تو حسین آلے پاسے ہویا ماریا جائے گا۔ حضرت عباس نے جدو شمر دیاں گلہ مکمل ہویاں، حضرت عباس نے چادر موڑے تے رکھی، اٹھ کے ٹور پہ پچھو شمر کہندا یا عباس اینیاں گلہ کی دیاں نے کوئی جواب تے دیندہ جا۔ حضرت عباس میں فرمانے نے او شمر مار جاواں گا اگر حسین آلے پاسے ہویا تمی چھوڑ نہیں سکتا، تو کہنا ایک پاسے
یزید یزید والے پاسے آ جا حضرت عباس فرماندے نے کہ میں آواں یزید حسین نو چھوڑ کے یزید والے پاسے کہ میں آواں جا میرا جواب ہی کہ حسین سا کوئی نہیں حسین ہونا تک دے بچے بچے نو یاد ہو گیا ہوئے گا حسین سا کوئی نہیں حسین نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین ماشاءاللہ حسین سا اللہ نہیں کہتے سید انہاں کا ماں اسے جسے تو ذکر پہ کرنے ماں انج لگا بھی اے اولاد حضرت عباس حضرت عباس اچھا تسی کہہ جی کاغذ تکو اخبارات تکو کہہ جی قدر تکو جتھے لکھے ہوئے وفا جوں وفا پڑھو فوراً خیال حضرت عباس پہلا خیال حضرت عباس والے پاسے جائے گا کیوں جائے گا وفا دا استعارہ وفا دا نام عباس وفا دی لاج عباس وفا دا تاج عباس وفا دی عزت عباس حضرت عباس جدو پانی لین واسے گئے ان توجہ چاہاں گا جدو پانی اس گلہ ہوتے البدایہ ابن عساکر امام تبری دیگر سیرت نگار یا مورخین سارے متفقن حضرت عباس گئے تنہاون اگو راہ روکن والے 500 افرادن حضرت عباس راج مارے گئے نہیں پہلے جاندیاں مارے گئے نہیں 500 افراد نو چیر کے دریائے فرات تک پہنچ گئے ایک اکلا بندہ ہوئے بھکا بھی ہوئے ترہایا بھی ہوئے بے سکھا بھی ہوئے اگے بھرا شہید بھی ہو چکے ہوں او عباس علی شیر خدا دا خونے اے خونے حیدر دا کمالے 500 جنا گرا ڈکن والا ابن سعد بھی اندھا خبردار پانی تک نہ پہنچن دینا 500 جنا راہ ڈکن والا ہوئے تے راہ ڈکن اچ کامیاب نہ ہوئے تے مان لبو اے خون حیدر دا کمالے 500 تو بھی جڑا زیادہ طاقت رکھ دا حضرت عباس این جناب والا تلوار نار جڑا جڑا کو رستے جو بھی آمدہ ہٹان دے جان دے چیر دے جان دے پانی تک پہنچ گئے مشکیزہ بھرے آؤ مشکیزہ بھرن دو بعد پانی دا چلو بھرے آؤ مرخین نے لگیا جدو پانی دا چلو بھر کے حضرت عباس اپنی زبان دے نیڑے لے آئے حضرت عباس نو پھر خیال آیا اوہ عباس
عباس وفا دی چادر تے داغ لگ جائے گا اگر تو علی اصغر تے علی اکبر تے سکینہ نالو پہلے پانی پی لوے گا اس واسطے سٹ دے پانی حضرت عباس نے انج چلو بھرے ہویا انج چاہ کے سٹیا انڈیا دا شاعر بولیا ہوزا کیا دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی دیکھتا کون دیکھتا رہ گیا پانی دیکھتا رہ گیا کس کا چہرہ حضرت عباس کا کیوں دیکھتا رہ گیا دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی لے کے جو ہاتھ میں اس شیر نے پھینکا پانی لے کے جو ہاتھ میں اس شیر نے پھینکا پانی تو ہراتا رہا خیال رکھنا تو ہراتا رہا کونین میں پیاسوں کو بولنا اتشابہ کون ہراتا رہا پانی یہ پانی کو مخاطب ہو کر وہ کہہ رہا ہے تو ہراتا رہا کونین میں پیاسوں کو تو ہراتا رہا کونین میں پیاسوں کو کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا کربلا میں تجھے پیاسوں نے ہرایا دیکھ لیتے علی ادھر دھیان کرنا میں ہولی اس واسطے پڑھنا تھا کہ تو انہوں لفظ نہیں سمجھ آئے دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے فرات دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے فرات لب معصوم کو خود دوڑ کے آتا لب معصوم کو خود دوڑ کے آتا پانی تو ڈبوتا رہا کونین کے پیاسوں کو تو ڈبوتا رہا کونین کے پیاسوں کو یوم عاشور خود شرم میں ڈوبا پانی یوم عاشور خود شرم میں ڈوبا روزہ عباس کا روزہ عباس کا ہے مرکز اعجاز وفا ادھر ویکھنا او میرا بھی ویڈیو دا کم پا دے سکنا فی الحال ذکر سننا ادھر دھیان کر کے توجہ میرے آل اللہ سارے نو روزہ عباس دا وکھاوے سارے بولو آمین روزہ حضرت امام علی مقام دا وکھاوے کربلا مولا دی حاضری نصیب فرماوے
روضہ علی اصغر دی زیارت نصیب فرماوے جڑے جڑے لوگ گئنو آندن اتے نشان ہے قبر دا لیکن قبر اتے نہیں کمرہ بنے آیا جدے چے امام علی مقام تے پھر حضرت عباس قبر مبارک اتے آس پاس آج بھی پانی این گھمن گھیریاں پہ ماردا ہے اللہ سانو پانی ویکھنا تے او قبر مبارک اس روضے مبارک دی حاضری نصیب فرمائے شاعر کہندا پانی کیوں پہ پھردا اس کہ روضہ عباس کا ہے مرکز اعجاز وفا روضہ عباس کا ہے مرکز اعجاز وفا یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا یہ جگہ وہ ہے یہ جگہ وہ ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی حسین کو اتنا یقین وہ عباس جس پر اتنا اعتماد وہ عباس جب پلٹ کر آ رہے ہیں شہید ہوتے ہیں بازو کٹتے ہیں زخمی ہو کر سواری سے گرتے ہیں آواز لگاتے ہیں یا اخاؤ ادرکنی اے سونا حسین آ جاؤ ہن عباس سے جان دا ویلا آیا ہے کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی اپنے ویر عباس کو اٹھایا ہن کنے برا ہو گئے ابو بکر ابن علی عمر عثمان ابن علی محمد ابن علی عبداللہ ابن علی جعفر ابن علی عباس ابن علی 7 ویرن آقا حسین دے اس 7ویں ویر دی لاش اٹھا کے میرا امام جدو خیمیاں بل آیا آسمانہ بل نگاہ اٹھائی الحمدللہ رب العالمین اے سونے ربا مقام رضا دے اگر تو عباس لے کے راضی ہے پھر حسین عباس دے کے راضی ہے آسمان نے ملائکہ بول اٹھے ایک کون ہے ایڈا دلیر کربلا دا ذرہ ذرہ بولیا کہ اس کو گلزار شجاعت کی کلی کہتے ہیں اس کو گلزار آپ تشریف لے آئیں میری ڈیوٹی مکمل شاہ جی نے حکم جڑ شروع کیتا بس 3-4 اشارن او پڑھنے تو دی مرضی رڑ ونجے نہیں تے سنے ہو وال سونا کر کے کون ہونا کیا اس کو گلزار شجاعت کی کلی
کہتے ہیں اس کو گلزار شجاعت کی کلی ماشاءاللہ اس کو گلزار شجاعت اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں سر پہ منہ چوم کے زینب نے جو باندھی دستار سر پہ منہ چوم کے اے اللہ دی قسم اسی جس علاقے نال تعلق رکھنے ہیں بھائی دولا بنے پہنا گانا پاون ہار پاون یا سیرا پاون خوشی دا موقع ہوندہ ہے لیکن بہنوں تے براؤ دا محبت دا معیار ہوئے فرد جذبات نال سیرے لاؤں دیاں گانے بن دیاں بہنہ دیاں کھجو اتھرو آ جاندے نے پر سار پہ منہ چوم کے زینب نے جو باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی بے بار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی بے بار جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا کون سا ترانہ حسین سا کوئی نہیں مقام رضا 71 لاشیں اٹھانے کے بعد 300 سے زیادہ زخم کھانے کے بعد وہ جو پیر صاحب کا ہم کلام پڑھتے تھے نا کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے ایسا یہ پڑھتے تھے میں نے پڑھا اب بھی پڑھتا ہوں لیکن پہلے نہیں سمجھ آتی تھی اب مقام رضا کو سمجھ آئیں پھر سجدے کی گفتگو سمجھ آتی کہ حسین نے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر کے کہا تو ہوگا نا مولا 71 وہ دیے جس طرح میں نے دیے مولا 300 سے زیادہ زخم کھا کے جس طرح سر میں نے رکھا مولا بتا تو صحیح مقام رضا پہ کوئی اور بھی ایسے اترا ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن سبق کیا ہے نفس امارہ لوامہ ملہمہ مطمئنہ راضیہ مردیہ اور ان ساری منزلوں سے جو نکلے ساتواں ہے نفس کاملہ لیکن ہم تو امارہ میں ہیں اور حسینی ہو اور امارہ میں ہو یہ دو چیزیں آپس میں کلیین متغیرین یہ وہ دو کلیاں ہیں جو آپس میں مطابقت نہیں رکھتی یہ مغایرت حسینی ہو اور نفس امارہ کا کہ زیر سایہ زندگی گزار رہا ہو لہٰذا آج ہی جا کر سوچنا ہے کہ نفس امارہ کی جتنی خصلتیں ہیں وہ میرے اندر ہیں جواب ملے گا ہیں کوڑ جھوٹ گالی غیبت چغلی حرام زنا شراب سے ڈاکے قتل و غارت لوکن یہ ساری ہیں تو نفس امارہ پھر آج سے ہی کوشش کرنی ہے
اور اتنی کرنی ہے اس سال میں کہ نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، اور زیادہ نہیں تو اگلے سال جب ذکر حسین کے لیے سننے کے لیے بیٹھے، آپ کا نفس اگر ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہو تو پھر ذکر حسین کا مزہ اپنا ہوگا۔ لہٰذا یا خود کو حسینی نہیں سمجھنا، یا آئندہ کی زندگی نفس امارہ کے تحت نہیں گزارنی ہے۔ حضور استاذی و استاذنا قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لا چکے ہیں، جو چند جملے آپ کے سامنے بولے، یہ بھی جسارت، آپ کا سفر، عمر، پھر تدریس کی جو ذمہ داریاں اور جس احسن طریقے سے آپ ادا فرما رہے ہیں، ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے۔ پچھلے سال بھی چودھری صاحب کو میں نے کہا تھا، آپ جلدی تشریف لائے تھے کہ یہ آگے پیچھے چھوڑے، اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو بے شک پہلے آپ حضور قبلہ استاد جی کو ٹائم دے دیں۔ تو اب بھی آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتے، میری طرف سے کوئی کمی بیشی اس کی معذرت، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنے حصے کی حاضری جناب حضرت علامہ مولانا نثار احمد نوری صاحب۔ روح عاشقاں جان صاحب کعبہ کا حسین، ایمان مومنہ اور ہیں مقصود ثقلین۔ دو مصرے میں نے پڑھ دیے، دو رہ گئے۔ روح عاشقاں جان صاحب کعبہ کا حسین، ایمان مومنہ اور ہیں مقصود ثقلین۔ محمود اس حدیث پر سب ختم ہوئے مقام کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ میں نہایت ادب کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ التماس گزار ہوتا ہوں استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول قاسمی صاحب زیدہ مجدہ تشریف لاتے ہیں، اپنے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و حدیث سے مزین فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سلامت رہیں، نعرہ تکبیر۔ جتنی بڑی یہ شخصیت ہیں، یہ کوئی شخصیت پرستی کے جملے نہیں ہیں، ہر بندے پہ روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی دین کے لیے کتنی خدمت ہے، اتنا بڑا آپ کا استقبال ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، الحسین 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 الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام صدر محفل حضرت قبلہ پیر سید وجیہ الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہم العالی، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز، شہداء کربلا کی عظمت، شان، فضائل، مناقب کی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ آپ معروف آیت کو جانتے ہیں، ترجمہ بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزو، اللہ کی راہ میں جتنے لوگ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے
بے شمار انبیاء شہید ہوئے، تقریباً 70,000 نبی بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں شہید کیے۔ ان کی شہادت کی شان جدا ہے، کیوں؟ وہ نبی تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت لوگ شہید ہوئے، جن میں پہلی شہید خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کا نام حضرت محجہ ہے، اور جنگ احد میں سید الشہداء کی شہادت ایک جداگانہ شہادت ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار کا لقب دیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور کے زمانے میں جتنے اور صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں 14، جنگ احد میں 70، اور ایک جنگ میں 70 قاری شہید ہوئے، جنگ بیر معونہ کے اندر۔ ان سب کی شانیں ان نبیوں کے بعد یہ بھی جدا ہے۔ ان کی شان جدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جام شہادت پیا۔ دو قسم کی شہادتیں ہو گئیں۔ تیسری شہادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد خلفائے راشدین کی شہادت۔ ان میں سب سے پہلی مظلوم شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نماز پڑھاتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑے، خود امامت کرا رہے ہیں، مسجد کے اندر ہیں، اور ایک مجوسی نے آپ کو چھرا مار کے زخمی کیا۔ 3 دن کے بعد آپ کی 1 محرم کو شہادت ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا کی سب سے پہلی مظلوم شہادت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی مظلوم شہادت ہے۔ 40 دن تک پانی بند رہا، کربلا میں 3 دن پانی بند رہا، بڑی بات ہے، لیکن 40 دن پانی بند رہے، اور وہ بھی مدینہ شہر کے اندر پانی بند رہے، اور پانی بھی اس کنویں کا نہ دیا جائے جو کنواں عثمان غنی نے اپنی جیب سے خود خریدا تھا۔ اور عثمان غنی جتلائے کہ یہ کنواں کس نے خرید کر مسلمانوں کے نام لگایا تھا، سب نے کہا آپ نے۔ فرمایا آج مجھے اس کنویں سے پانی کیوں نہیں پینے دیتا؟ وہ جو عام شعر پڑھتے ہیں، پانی دے مالکاں دا پانی باندھے، تو وہ شعر وہاں بھی چل جائے گا، لیکن صحیح معنی میں وہ یہاں فٹ بیٹھتا ہے کہ جس نے اپنے پلے سے کنواں خریدا تھا اس کو اس کنویں کا پانی پینے نہ دیا گیا۔ یہ اس لیے کہ ہم تمام شہیدوں کو مانتے ہیں۔ اور دیکھیے حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دن ہم کوئی اپنے آپ کو مارتے ہیں، کوئی ہنگامہ کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، پڑھ کے اصالہ ثواب کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بات مکمل۔ تو جو ہمارا رویہ فاروق اعظم کی باری ہے وہی ہمارا رویہ حسین پاک کی باری ہو، اس کا مطلب بالکل معاملہ معتدل ہے۔ اور کسی دن مچل جانا اور کسی دن نارمل رہنا یہ بے اعتدالی ہے۔ سنی ایک جیسا ہے، اور جیسا اندر سے ہے ویسا باہر سے۔ ہم دوسروں کو راضی کرتے رہتے ہیں، یہ راضی نہیں ہوں گے امریکہ کو راضی کر سکے ہو؟ ڈو مور ڈو مور ڈو مور، یہ سنتے رہے، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے مذہب پہ نہیں آ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم شہادت ہے۔ فاروق اعظم نماز کے اندر شہید ہوئے، عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جا رہے ہیں، اور راستے میں وہ ظالم چھپا بیٹھا تھا، اس نے آپ کو زخمی کر کے شہید کر۔ ان لوگوں کی شہادت کا منظر اور ٹائم اور وقت دیکھو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور وہ بھی شہید کر دی گئے، یہ بھی مظلوم شہادت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، یہ بھی عظیم مظلوم شہادت ہے۔ گھر سے دور، شہر سے دور، جنگل بیابان، ایک ریگستان، اور مختصر سی سنگت ساتھ ہے۔ اس قدر مظلومیت کی حالت میں ظالموں نے آپ کو شہید کیا، لیکن ساری شہادتیں مسلم ہیں
دیکھو نا میں نے بات لمبی نہیں کی، ڈھیر ساری باتیں نہیں آپ کو تھوڑے ٹائم میں سنا دی، کام کا نچوڑ یہی تھا۔ اس میں لگا تھا نا مرچ، مسالے، چٹنی، تو یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا خطاب تھا۔ آپ کے پلے کچھ ڈالنا چاہیے، جن باتوں کا آپ کو پتا ہے اشارہ دینا کافی ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں زیادہ معلومات پیش کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے 2-4 منٹ لیے تاکہ میری گفتگو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچے۔ اب دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 56 سال کی عمر میں ہی آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، 56 سال پہلے گزر چکے تھے۔ ہمیں وہ ساری باتیں بتانی چاہیے کہ نہیں؟ سنیوں کا، ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ترجیحی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کی سیرت اور کردار، ان کی عبادتیں، ان کی تعلیمات، ان کے فرمان سنیں اور سنائیں تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے انسان بنیں۔ ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ پٹو کھوئی سکھائیں، یہ تو ہم فاروق اعظم کی باری میں نہیں سکھاتے، گل سوچنے والی ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ اگر ہم نے کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ ہم اس دن کرتے جب حضور نے پردہ فرمایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحیح سمجھدار لوگ وہی ہیں جو صحیح طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے اللہ والوں کی تعلیمات بتاتے ہیں اور اسلام کا نام روشن کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکل کے اسلام کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ سڑکوں پہ اگر ہم کوئی ایسا منظر پیش کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ یار یہ کیسے کر دینے، یہ اسلام کی عزت نہیں، تو پگ نہیں بدھی اسلام دے سر تے۔ اچھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے ہیں وہ بات کیوں نہ بتاؤں؟ آپ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے جو سیدہ زہرا پاک میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے اور بھی ہیں، ایک نواسے کا نام علی بھی ہے، وہ حضرت امامہ میں سے پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب میں سے پیدا ہوئے تھے، امامہ کے بھائی تھے، حضرت زینب کے بیٹے، ابو العاص کے بیٹے، علی بن ابو العاص ان کو کہا جاتا ہے۔ تو نواسے اور ہے، میں ان نواسوں کی بات کر رہا ہوں جو مرتضیٰ کریم کے شہزادے ہیں، ان کی تعداد ہے 3، بولو کتنے شہزادے ہیں؟ یہ 3 بھائی ہیں، حسن، حسین اور محسن۔ حضرت محسن 3 یا 4 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے، لہٰذا 2 زیادہ معروف ہوئے اور تیسرے بالغ نہ ہو سکنے کی وجہ سے شہرت سے پیچھے رہ گئے، لیکن عظیم ہستی ہونے میں ان کی بھی کوئی شک نہیں، کیونکہ نواسے رسول وہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے حسن، حسین اور محسن۔ یہ ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، بہت کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا نے خود ان کے نام رکھے اور بتایا میں نے ان تینوں کے نام حسن، حسین اور محسن اس لیے رکھے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے یہی نام تھے، ان کی اپنی زبان میں یہ نام تھے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ بچوں کے نام بہترین سونے سونے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، حسین کا معنی ہوتا ہے چھوٹا خوبصورت، محسن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ اچھے اچھے نام رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے، طریقہ ہے، صحابہ نے حضور سے یہ نام سیکھے، ایسے نام رکھنے چاہیے۔ جب حضور کی یہ نصیحت پہنچی، اسی لیے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کے جب بیٹے پیدا ہوئے تو اچھوں کے نام پہ ان کے نام رکھے۔ اور وہ شہید ہوئے کربلا میں۔ اچھا، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، امام حسن کے بارے میں منقول ہے اور واقعہ سب شہزادوں کے بارے میں ہوا، منقول ہوا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں خود اذان پڑھی۔ تو کان میں اذان پڑھنا گویا
حدیث سے ثابت ہے اور درجہ احکام میں کم از کم مستحب ہے، اور امام حسن کے کان میں آقا کا خود اذان دینا اس چیز کا ثبوت ہے کہ کسی اللہ کے پیارے سے اذان دلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال تک دیکھا ہے، کیونکہ وہ 8 سال کے ہوئے تو آقا نے پردہ فرمایا۔ امام حسین 7 سال کے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ بڑے شہزادے نے 8 سال تک حضور کی زیارت کی، چھوٹے شہزادے نے 7 سال تک حضور کی زیارت کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خارجی کہتے ہیں کہ حسن حسین معاذ اللہ صحابی نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے، تو ایمان اور احکام کا مکلف ہونا یہ تو ثابت ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں جا کر یا بالغ ہونے کے بعد ثابت ہوتا ہے، آپ تو نابالغ تھے۔ خارجی کہتا ہے حسن حسین صحابی خدا نخواستہ نہیں ہے، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جس بندے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلم رآنی اور رآ من رآنی، جس نے مجھے ایک نظر بھی دیکھا مسلمان ہونے کی حالت میں اس کو جہنم میں نہیں جائے گا، وہ صحابی بن گیا۔ اور کوئی پابندی نہیں، جس نے بھی دیکھا، یہ لفظ ہے، بچہ ہوا کرے، بڑا ہوا کرے، مرد ہوا کرے، عورت ہوا کرے، حتیٰ کہ نابینا نے بھی اگر نبی پاک علیہ السلام کی محفل اٹینڈ کر لی یا کسی بھی آدمی نے دور سے کھڑے ہو کر حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا۔ یہ بھی کوئی قید نہیں۔ اچھا ایک اور طرف دیکھیے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روافض کا وہی الزام ہے جو ملتا جلتا حسنین کریمین پر خارجیوں کا اعتراض ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ 2 سال تک مسلمان ہونے کے بعد گزریں اور اتنی جنگیں حضور کے ساتھ لڑیں تب ہم ایمان مانیں گے، اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ رافضی کہتا ہے معاویہ صحابی نہیں، خارجی کہتا ہے حسن و حسین صحابی نہیں، سنی کہتا ہے معاویہ بھی صحابی ہے، حسن بھی صحابی ہے، حسین بھی صحابی ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم 3 ماہ یا 4 ماہ کا محسن بھی صحابی ہونے کی حالت میں فوت ہوا ہے۔ تو 7-8 سال کے شہزادوں پہ اعتراض کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ حضور کے چہرے کی برکت ہے۔ تو جو ان کو کسی بھی صحابی کو وہ پابندیاں لگائے کہ اتنا عرصہ یہ کام کرے تب میں مانوں گا، تو خاکس مانوں، چہرہ مصطفیٰ کی برکت سنیوں کو مجبور کرتی ہے حضور کی عظمت کا تسلیم کرنا، ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جس نے بھی حضور کو ایک بار دیکھا ہو اس چہرے کی برکت کا تقاضا ہی ہے کہ اس کو صحابی مان لیا جائے۔ تو آپ اندر اتریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حضور کی شان میں تنقیسیں کرتے ہیں، شان مصطفیٰ اس میں ہے، اس چہرے کی برکت ہر بندے کو صحابی بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حسنین کریمین اتنا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت انہوں نے آنکھوں سے دیکھی، سارا عرصہ گزارا، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، مرتضیٰ کریم کی، امام حسن کی، امیر معاویہ کی 6 خلیفے حسنین کریمین نے بھگتائے ہیں، اپنے سامنے ان کا دور دیکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے زمانے میں انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ حسنین کریمین نے ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سارے انہیں گوارا تھے، اور یزید کی باری آئی تو امام حسین اس کے خلاف کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ کیوں گوارا تھے؟ وہ ٹھیک تھے، یہ کیوں گوارا نہیں؟ یہ غلط ہے۔ جو یزید کا دفاع کرتا ہے وہ بتائے کہ اگر امام حسین کو کوئی سیاست کا رولا تھا تو پہلے 6 خلیفوں کی باری آپ نے سیاست کیوں نہ بنائی؟ اور اب آ کے تلوار اٹھاتے ہیں۔ اس سے یہ ساری باتیں کلیئر ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے حسین حق پر ہیں، یزید غلط۔ یہاں ایک بات کروں، حضرت
غور سے سننا اس بات کو. واقعہ کربلا کے حوالے سے، شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک نقطہ یاد کر لو، باقی اکثر جھوٹ ہوتے ہیں. یزید غلط ہے، حسین برحق. گل ختم. یہ سبق یاد ہونا چاہیے. اب واقعہ کربلا کیسے ہوا؟ تیر کتھوں چھٹا تے تلوار کتھوں چھٹی تے نیزہ کدھروں آیا؟ اس میں سچ بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، کچھ پکا پتہ نہیں ہے. اکثر لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ، اس کتاب کے اندر ساری گفتگو کا خلاصہ لکھا ہے. اردو میں بتا دوں، حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی نعمت الباری مناقب امام حسین، اس عنوان کے تحت وہی اصابہ والی عبارت اردو میں نقل کر کے تقریباً آدھا پونا صفحہ جی گل مکا دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یزید غلط ہے، حسین برحق ہے. یہ اندر کی باتیں ان میں سے اکثر ان لوگوں نے جھوٹ بولے ہوئے، بعد والوں نے گھڑ گھڑ. اچھا تانوں سواد بھی تائیں آندا ہے، تسی کوڑ سنو تے. وہاں کا جو واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہے، دردناک واقعہ ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں، حسین برحق ہے، یزید کوڑا ہے. یزید حسین پاک کی شہادت کا مجرم بھی ہے، یہ بھی بتا دوں. کوئی کہنے کہ وہاں کی قصور سی. ہاں اس کا وہ میدان کربلا میں نہیں آیا خود تلوار لے کر. بتاؤ اس نے قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ یار کم از کم انہیں نوکری سے ہی نکال دیتا. اتنا بھی کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ باقاعدہ جرم کے اندر ملوث ہے. ہمارے نزدیک وہ اس قتل کا قاتل ہے. ہمارے نزدیک یزید باطل ہے، حسین برحق. بات تو میں کر رہا ہوں کہ اندر کی ہے نا باریکیاں، اس پہ کسی بات کا اعتبار نہ کرنا. اندر کی باریکیوں میں نہ کہیں قرآن ہے نہ کہیں حدیث ہے. یہ تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخ اکثر دیکھا گیا ہے، تاریخ میں بہت باتیں رتب و یابس ہوتی ہیں. رتب و یابس مطلب ہوتا ہے سنی سکی، گیلی بھی ہوتی ہیں اور سوکھی بھی ہوتی ہیں. سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے. قرآن حدیث کیا بتاتے ہیں اور تاریخ اس کے برعکس کچھ بولتی ہو، تو جس مذہب کا دار و مدار تاریخ پر ہے یقین کر لو کہ وہ غلط ہے، اور جس مذہب کا دار و مدار قرآن حدیث پر ہے وہ مذہب سچا ہے. اب اس بات کو بھی غور سے سمجھ. میں نے جس مذہب کی بات کی ہے آپ کو خود سمجھ آ جانی چاہیے. ماشاءاللہ جی میری بات سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. نعرے لگانا جائز ہے. میں نے کیا بتایا؟ پہلے میں نے بتایا یزید غلط، حسین حق. موٹی جی گل. باقی اے آکھن نہ سانو کہ تسی ہنج بھی آکھ تے میں مننا، ہن ہنج بھی آکھ تے میں مننا، تواڈے کوڑاں دے اوتے میں دستخط کو نہیں کرنا. اسی طرح یہاں بھی ہے، جس مذہب کے پاس قرآن ہے یا حدیث ہے وہ مذہب سچا ہے. جس مذہب کے پاس قرآن حدیث کے مخالف تاریخ ہے وہ مذہب جھوٹا ہے. خدا کی قسم ان لوگوں کا پڑھا لکھا بندہ ہماری گفتگو سنے گا کان سٹ کے بہ رس. پڑھے لکھے بندے کی بات کر رہا ہوں. جاہل آدمی سے کیا بحث ہماری؟ اسے تو شعر و شاعری چاہیے. میرے بھائیوں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر صرف اور صرف جھوٹے واقعات سنا دینا یا شعر و شاعری سنا کے لوگوں کو جھما کے رکھ دینا، جھٹکا بندہ تو شعر سن کے جھومے گا. بات وہ ہمیں کرنی ہوگی جو حق کی بات ہے. اچھا ہمارے علماء نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ اس ایک خاص جو طبقہ ہے اہل بیت کا جو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس طبقے کے پاس ایک واقعہ کربلا کے علاوہ اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. بس ساری کہانی اس پہ گھومتی ہے. حالانکہ یہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہے. بھئی میں واقعہ بھی کہہ رہا ہوں، ہوا ہے بھی کہہ رہا ہوں، افسوسناک بھی کہہ رہا ہوں. اب بدگمانی نہ کرنا، بے ایمانوں والا کام نہ کرنا. بات ٹھیک ہے نا؟
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی پر دار و مدار ہے، یہ غلط ہے۔ دار و مدار قرآن پر ہے، دار و مدار حدیث پر ہے۔ اس کے اندر بھی میں نے بار بار بتایا یزید غلط ہے، حسین برحق ہے۔ اندر کی تفسیرات وہ سب کے سب اگر سچ ہو تو مانو، جھوٹ ہو تو بالکل نہ مانو۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، عمر شریف ظاہری اعتبار، اچھا آپ نے چھوٹے نے یا کہ یہ تو ہی نہیں کیتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ انہاں کل مسلمانہ نہیں جان چھوڑائے۔ بھئی عمریں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، ننے سے کہہ لو ایڈا ظالم نہ بن کہیں اوکھا ہو سیں اگلے جان۔ آپ کو حسنین کریمین کو دونوں بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب غور کرو، حدیث ترمذی میں آیا نا سواد، میں تاریخ طبری نہیں پڑھی، ابن جریر نہیں پڑھی، ترمذی پڑھ رہا ہوں، آقا کا اپنا فرمان عالی شان پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضور محبت کریں، ہمارے لیے کافی نہیں پیغام؟ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے مزید کرم کیا، مزید ان کی شان بڑھائی، فرمایا فَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ کام آگے گزر گیا، پھر فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ سنی بیان کرتا ہے شان حسین، اس طرح بیان کرتا ہے۔ کوڑ ماریاں چنگی شان بیان ہوندی ہے، مصطفیٰ دی زبان جیسی شان بیان ہی کو نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور جو سنی یہ حدیثیں بیان کر رہے ہوں ان کی نیت میں شک کرنا لعنت ہے کہ نہیں؟ آگے سنو، ایک بات اور یاد رکھو، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث، فرمایا الحسن والحسین ہمارے ریحانتائی من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا میں میری دو خوشبوئیں ہیں، دونوں میری خوشبو ہیں۔ دیکھو حدیث چوٹی کی کتاب میں ہے کہ نہیں؟ بخاری مسلم میں اتنی اونچی اونچی حدیثیں ہوں تو سانو تو اڈے کوڑ سنن تے کوڑ مارن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا میٹیریل ہے کہ تم اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، دونوں میری خوشبوئیں ہیں، یہ دونوں خوشبوئیں کیسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر دونوں گلی گلی جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں امام حسن بھی موجود تھے، امام حسن کھیل کو چھوڑ کے ادھر آگئے اپنے والد گرامی اور صدیق اکبر کے پاس۔ صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے امام حسن کو اٹھا لیا اور فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی ولیس بشبیہ بعلی وعلی یضحک، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی پاک پہ گیا ہے، صورت نبی پاک والی پائی ہے اور علی پہ نہیں گیا، اور وعلی یضحک، حضرت علی المرتضیٰ ہنس رہے تھے۔ اچھا، آپ نے پہلے والی حدیث کے میں نے 3 حصے بتائے نا، اس پہ بھی ذرا غور کرنا۔ پہلی بات، ابو بکر اور علی دونوں گلی گلی جا رہے ہوں، ثابت ہوا کہ نہیں ہوا کہ ابو بکر اور علی میں یاریاں ہیں؟ آگے بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں میں امام حسن بھی ہیں، امام حسن بچوں کا کھیل چھوڑ کر ادھر آ گئے، پتہ چلتا ہے حسن کو کھیل پیارا نہیں، اللہ کے پیارے زیادہ پیارے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے علی نے اٹھانا تھا لیکن اٹھا کس نے لیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ پتہ چلتا ہے صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ میں اتنا پیار ہے کہ بیٹا ایک کا ہو اٹھا دوسرا لیتا ہے۔ اور سنو، اور
صدیق اکبر نے کیا کہا؟ بے ابھی میرے ماں باپ قربان ہوں، صدیق حسن پر اپنے ماں باپ قربان کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صدیق کے دل میں اہل بیت کا سچا پیار موجزن ہے۔ اور پھر فرمایا شبیہ بن نبی ہے، یہ نبی پاک پہ گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے حضور نے فرمایا نا کہ یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں، اس حدیث کے ساتھ اس کو ٹیلی کرو تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی حسن حسن مصطفیٰ کا امین ہے۔ اور اگلے الفاظ آخری کیا ہے؟ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور علی ہنس رہے تھے، ہنس دے پیان کے روندے پیان، تو اے کیوں روندے نا؟ انہاں دیاں یاریاں سن کے ہنس سے کرو، سرت باں نہ دھری کرو، انہاں دا پیار ہے آپس دے وچ۔ حدیث کتھے لکھی ہوئی ہے؟ صحیح بخاری وچ۔ آگے چلو، یہ تو امام حسن حضور کی خوشبو ہے، امام حسین کیسے خوشبو ہیں؟ اسی سے بخاری میں ایک حدیث انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک کوفہ شہر کے اندر عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں ایک تھال میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے چھڑی کے ساتھ سر کو چھیڑ کر گستاخی کی، کہنے لگا بڑے خوبصورت ہو، وقال فی حسن ہی شیئا، آپ کے حسن کے بارے میں کوئی اس نے چبل ماری۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں ادھر پاس موجود تھا، میں نے دیکھا جتنے بندے اس کے دفتر میں موجود تھے ان میں سے کوئی بھی حضور جیسا نہیں تھا، حسین کا کٹا ہوا سر حضور کا حلیہ پیش کر رہا تھا۔ ویسے ایک بات پر توجہ دینا، وہ پچھلی حدیث میں نے بتایا تھا کہ علی یضحک، حضرت علی ہنس رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے بھی آخری الفاظ بڑے سوادی ہیں۔ اس کے آخری الفاظ ہیں وَقَانَ مَخْدُوبًا بِالْبَسْمَةِ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے داڑھی مبارک پہ اور بالوں پہ کالا خضاب لگایا ہوا تھا۔ یہ آخری الفاظ ہیں حدیث کے، اور کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف۔ اور وہ کالا خضاب کیوں لگایا ہوا تھا؟ تیرے میرے لیے جائز نہیں ہے، آپ چونکہ مجاہد تھے، مجاہد کو کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے۔ ویسے ایک بات اور ذرا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ خضاب مبارک وال سفید تھے تو اس لیے لگایا ہوا تھا نا، اور کہاں لگایا ہوگا سوچئے؟ شہادت کے بعد کوئی اور لا گیا سی، ایتے ہو نہیں سکتا، اور شہادت سے پہلے میدان کربلا میں لگایا ہو یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ پینے جو گا پانے نہیں ہے تو خضاب گھولنے جگہ کیسے ہوگا؟ ہے نا یہ بات؟ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر سے چلتے وقت آپ کے بال سفید تھے اس لیے آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا، اور جو یہ کہے کہ کربلا کا منظر اور دکھ دیکھ کر آپ کے بال سفید ہوئے وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس قسم کی گپیں آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ 56 سال کی عمر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جیسے ہی نیزہ کھینچا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ جھوٹے پہ لعنت ہوتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کہتی ہے کہ بال مبارک پہلے سے سفید تھے۔ یہ لوگ جب اپنا مذہب چھوڑنے پہ آتے ہیں نا تو سنیوں والی باتیں کرنے کی بجائے ایران پہنچ جاتے ہیں۔ لیبل اوپر سنیت کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اپنا ایمان بچاؤ، میں سچ بتا رہا ہوں، صحیح الفاظ پڑھ رہا ہوں، عربی سنا رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ اگے کدی سنیا نہیں، اس کی وجہ یہ تو میں پہلے رونا رو رہا ہوں کہ ہمیں سنانے والوں نے سنایا نہیں۔ ابھی مجھے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ قبلہ شاہ جی کی سید وزیر حسن شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ پابندی ہم پر لگائی ہے کہ خطاب سننے کے لیے علمی بندوں کو بلانا ہے، ذاکروں کو نہیں بلانا۔ ان کا ذاکر سے ان کی مراد یہ ہمارے اندر بھی تو اس قسم کے 2 نمبریں ہیں نا۔ تو میرے بھائیو یہ روش بالکل ٹھیک ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باتیں علمی سنا کرو اور پسند کیا کرو۔ ابھی تک میں کسی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا، ہاں سنی میں کر رہا ہوں، وہ تو ہمارا اپنا مذہب۔ اب آگے چلو، یہ دونوں خوشبوئیں ایک اور لحاظ سے بھی ہیں۔ حسن بھی خوشبو ہے، اولیاء بھی خوشبو ہے، ایک اور بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کو خیبر میں زہر دیا گیا، زہر سے شہادت ہو سکتی ہے، اللہ کا وعدہ تھا محبوب میں آپ کو بچاؤں گا، اللہ نے شہادت نہیں پانے دی، ظاہری شہادت، باطنی شہادت آپ کی بھی ثابت۔ اور عہد میں زخم لگے،
خون رکتا ہی نہیں تھا، بڑی مشکل سے خون روکا گیا، اور زخموں سے بھی شہادت ہو سکتی ہے لیکن شہادت واقع نہ ہوئی، تو زہر والی شہادت کا فیض امام حسن کو ملا اور زخموں والی شہادت کا فیض امام حسین کو ملا، اور یہ ہیں یہ دونوں حضور کی خوشبوئیں۔ ویسے ایک گل اور کرا جال ویسا، زہر والی شہادت کا فیض ابو بکر صدیق کو ملا ہے اور زخموں والی شہادت کا فیض عمر فاروق کو ملا۔ ایک گل اور چکر، ترے جوڑیاں یاد رکھے آئے، ابو بکر تے عمر ایک جوڑی انہاں دا نام ہے شیخین۔ کہ نام ہے؟ شیخین۔ شیخ دا مطلب ہوتا ہے بزرگ، یہ حضور کے رشتے میں بزرگی حضور کی ہے، لیکن رشتے کے لحاظ سے وہ چونکہ سسر ہے اس لیے ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ اور ایک جوڑی ہے ختنین، ختن کا معنی داماد، اور ختنین دو دامادوں کو کہتے ہیں، اور دو داماد اور ختنین کی جوڑی ہے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، اور تیسری جوڑی ہے حسنین، حسن اور حسین، اس جوڑی کو کہا جاتا ہے حسنین۔ ابو بکر و عمر کی جوڑی شیخین، عثمان اور علی کی جوڑی ختنین، حسن اور حسین کی جوڑی حسنین۔ سنی کھلے دل کے ساتھ سب کو مانتا ہے، کسی کا نام لے کے سڑ جانا تو کسی کا نام لے کے کھل جانا یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ جس کا حضور سے تعلق ہے ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ عزیزو، سنی مسلک کے سوا وسعت قلبی، ہر اللہ کے پیارے کے قدموں سے لپٹ جانا، سب کا ایک جیسا ادب کرنا، سب کو اپنے سینے میں، دل میں، قلب میں، باطن میں جگہ دینا، سب کی محبت کو اپنا ایمان سمجھنا، یہ آپ کو پوری کائنات میں اگر ملے گا تو اللہ کی قسم صرف سنیوں کے ہاں ملے گا۔ باقی سارے بغض کے مارے ہوئے ہیں، کسی کے دل میں شیخین کا بغض ہے، کسی کے دل میں ختنین کا بغض ہے، کسی کے دل میں حسنین کا بغض ہے۔ یہ میں نے جوڑیاں سنائی کہ حسنین حضور کی خوشبوئیں ہیں، تو جو فیض زہر سے شہادت اور زخموں سے شہادت کا حسنین کو ملا ہے وہ فیض شیخین کو بھی ملا ہے۔ ویسے جو حضرت ابو بکر اور عمر سے بغض رکھے اسے کہتے ہیں رافضی۔ اے ایرانی، جنہیں توڑے سے جے کبھی ات آندی ہوئی، اور جو عثمان اور علی سے بغض رکھے اسے کہتے ہیں خارجی۔ یہ ادھر بحرین میں زیادہ ہیں، اس کے ساحلی علاقوں پر، یہ مستشرق، یہ نیچری، یہ منکر حدیث، اس قسم کے لوگ۔ شیخین سے بغض رکھنے والا رافضی، ختنین سے بغض رکھنے والا خارجی، اور 2 + 2 = 4، حق 4 یار کو ماننے والا سنی۔ انہیں حق 4 یار کے نعرے کا پس منظر آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اصل رولا یہ خارجیوں اور رافضیوں دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حق 4 یار کا نعرہ بتایا گیا۔ اچھا، ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، سینما میں حسین رضی اللہ عنہ کی بکھری حدیث سنانے لگے، اس میں امام حسن شامل نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین۔ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف میں۔ میں ڈائجسٹ نہیں سنا رہا، تمہاری طرح شعر و شاعری نہیں کر رہا، حدیث صحیح ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھنا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ زہر اور زخموں والا فیض کہاں کہاں پہنچا، یہاں بھی یاد رکھو۔ اسی ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا العباس منی و انا من العباس، میرا چچا عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ کتاب بھی وہی ہے اور زبان بھی وہی مصطفیٰ کریم کی ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث بھی ہے، علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ہاں جی، ایمان سے بتاؤ، سنی
حسن کی بھی شان بیان کرتا ہے، حسین کی شان بھی بیان کرتا ہے، عباس کی شان بھی بیان کرتا ہے، علی کی شان بھی بیان کرتا ہے بھی سنی، کتاب بھی سنی، جامع ترمذی سٹیج بھی سنیوں کا اور بیان کرنے والا بھی سنی۔ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ثابت ہوئی کہ نہیں؟ ہن جو بھینگا بھینگا دیکھتے ہیں نا، اب ان کو پیڑ پہ جائے گی۔ ایک میں حدیث اور سناؤں گا، تو وہ کیا ہے؟ یہ تو تھی ترمذی۔ اب بخاری اور مسلم اور ترمذی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے جو اب سنانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الاشعریون ہم منی و انا منہم، اشعری قبیلہ سارے کا سارا قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس قبیلے میں سے ہوں۔ ہن کر او تشریحاں جڑیاں اتھے کرنا ہے، کربلا تو پہلے تے کربلا تو بعد والیاں ساریاں گلاں ہن کر، گل ایمان دی ہونی چاہیے، ڈنڈی نہ ماریں۔ اب کیا کرے گا؟ یہ تینوں لوڑ کی سی یہ گل کرن دی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی میرے مصطفیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک جملہ بھی تمہارے پاس ہو آگے بتاؤ، تو میں تو این موقع پہ بتا رہا ہوں، سٹ مارن واسطے پہ بتا رہا ہوں، اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، دین پورے کا پورا بیان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ آزما لینا یہ بات۔ میں نے کتنی اونچی کتابوں کے نام لے کے اشری قبیلے والے حدیث سنائی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اتر جائے۔ کیوں؟ اندر ایک پتھر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ ایک حدیث ترمذی شریف اس میں مسلم شریف میں، مسلم ترمذی سے بہرحال اونچی کتاب ہے، بخاری کے پائے کی کتاب ہے لگ بھگ۔ اس میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت جلیبیب ہیں، ایک جنگ میں شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناش مبارک کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا یہ مجھ سے ہے، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، بار بار فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے ایک بار فرمایا مجھے منظور ہے، جلیبیب کے بارے میں آقا نے بار بار فرمایا تجھے کیوں منظور نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کی ناش مبارک کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا، قبر پہ چلتے ہوئے، قبر کی طرف چلتے ہوئے فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اتنی شان اور ٹھاٹھ یہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، یاد رکھنا۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں نواسے ہیں۔ یہ آپ نے کتاب پڑھی سنی ہوگی، ہمارے علماء خطباء کے پاس ہوتی ہے، نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، یہ عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہمارے دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، امام حسن اور حسین دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہ برادرانہ نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بھائیوں میں شکر رنجیاں ہو جائیں۔ اچھا، ایک صحابی بیچ میں پڑ گئے، وہ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، حضور آپ چھوٹے ہیں، آپ چلیں ان کو منائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو بھائی آپس میں کسی شکر رنجی میں ہوں تو جو پہلے بلائے گا وہ اس پہلے سے افضل ہو جائے گا، دوسرے سے افضل یا جنت میں پہلے جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ امام حسن سے پہلے جنت میں جاؤں، ان کو بولو حسن آپ کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں، آپ مہربانی کر کے آپ میرے پاس آ کے مجھے منائیں تاکہ آپ جنت میں پہلے جائیں۔ کیسا پیارا رسیمہ ہے جی۔ وہ صحابی گئے امام حسن کے پاس گئے، وہ ہنس پڑے اور تشریف لائے، آتے ہی آ کے گلے ملے اور پیار دیا۔ یہ ان کے آپس میں پیار اور محبت ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے میرے بھائیوں،
صحابہ کے ساتھ بے تحاشی اندرونی چپکلشیں کتابوں کے اندر اور ان ایرانیوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی کتابوں میں سیدہ زہرا پاک اور مرتضیٰ کریم کے درمیان بھی شکر رنجیاں لکھی ہوئی ہیں، دکھانا ہمارا کام ہے۔ اور ان کی کتابوں میں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور امام حسین کی اولاد، ان کے بھی آپس میں لمبے جھگڑے لکھے ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر ان کی ایک پوری کتاب بھی ہے ایرانیوں کی، اصفہان سے چھپی ہوئی ہے، مصنف کا نام ہی اصفہانی ہے اور کتاب کا نام ہے مقاتل الطالبیین، یعنی جناب ابو طالب کی اولادوں کے جھگڑے، مقاتلے۔ یہ میں نے جلدی بتایا کہ بڑی جنگیں، بڑے جھگڑے، حتیٰ کہ تلواریں اٹھانا تک، یہاں تک نوبت آئی ہے، بلکہ یہاں تک کہ آپ امام نہیں ہو میں امام ہوں، اس حد تک بھی جھگڑے ہیں۔ یاد رکھنا یہ 12 امام ہمارے نزدیک اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک؟ یہ فٹافٹ کیڑے کے ڈنڈی کوشش کر دینا، اس لیے میں یہ کلیئر کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے صرف ولی نہیں، یہ صاحب سلسلہ بھی ہے۔ اور ان میں سے کسی کی ولایت، یہی نہیں، جس بھی ولی کی ولایت پر مسلمان متفق ہوں اس ولی کی ولایت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ کتنی ہم نے کھری باتیں کر دی۔ ہوں حقائق سنو او بھائی، 11 اماموں کے بعد اس وقت قطبیت کا یہ منصب کس کے پاس ہے؟ غوث پاک کے پاس۔ وہ 13ویں ہوئے، یہ 12 درست ہیں، ان کو کہاں فٹ کرے گا؟ یہ تمہارے مسلمات کی روشنی میں ہم یہ عدد کہتے ہیں، ورنہ ان اللہ کے پیاروں کی تعداد اب حضور غوث پاک کو تو کہیں نہ کہیں رکھو گے نا، کم از کم سنی کہلانے والے۔ اور سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بعد سب سے افضل بندے کا نام اویس کرنی ہے۔ اب ان 12 اماموں میں ان کو کہاں فٹ کرو گے؟ افضل ترین ہستی خیر التابعین رجل یقال لہ اویس، مسلم شریف حدیث کہ تمام تابعین میں سب سے اونچا بندہ اویس کرنی ہے۔ اسی طرح آؤ جی بسم اللہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نقشبندی سلسلہ تو آپ جانتے ہیں نا، قادری چشتی سہروردی نقشبندی، یہ سلسلے جانتے ہیں نا، تو نقشبندی سلسلے کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اس میں آپ کو سلسلے کے اندر لکھا ہوا نظر آئے گا کہ امام جعفر صادق فیض یافتہ ہے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے۔ ان کو کہاں سیٹ کرو گے؟ مطلب یہ سارے اللہ کے پیارے ہیں، ان سب اللہ کے پیاروں کو ہم مانتے ہیں، اور وہ میں پہلی بات دہرا دوں کہ ائمہ اثنا عشرہ، وہ 12 امام، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، صاحب سلسلہ بھی ہیں، اور ان میں سے کسی کی ولایت کا انکار کرنے سے بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں سنی ان سب کو مانتے ہیں۔ جنید بغدادی، باجید بستامی، حضرت مجدد الفسانی، امام غزالی، ان میں سے کسی کی بھی ولایت کا انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نظریات کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ ویسے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق جو امام جعفر صادق کے نانا ہے، یہاں میں ایک بات لگا دوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام فروہ ہے۔ حضرت ام فروہ کے والد حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کی صاحبزادی ہیں، اور امام جعفر صادق صدیق اکبر کے پوتے کے نواسے ہوئے۔ اچھا، وہ جو صدیق اکبر کے پوتے قاسم، ان کی جو زوجہ تھی نا حضرت ام فروہ کی والدہ، وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کا نام اسما ہے۔ ادو صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی،
इद्दो सिद्दीक़ अकबर के बेटे मोहम्मद का बेटा, इनकी आपस में हुई शादी, इनमें से पैदा हुए हज़रत उम्मे फरवा और उनमें से पैदा हुए इमाम जाफ़र सादिक। इसलिए ये ईरानियों की किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे अबू बकर सिद्दीक़ ने 2 बार जन्म दिया है। नान क्यों भी थे, दाद क्यों भी? हज़रत उम्मे फरवा के नान के दाद के बता रहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये मैंने आपके सामने एक मबसूत किस्म का मजमून रखने की कोशिश की है। तो आपने सारी गुफ्तगू में सुना होगा, महसूस किया होगा कि वसअत है और एक तरह के मौजू पर मुख्तलिफ दलाइल और अहादीस हमारे पास मौजूद हैं। बाकी रह गए तारीख़ की वो बातें जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हैं, हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मुतसादिम ना हो, इजाफी हों, तो फिर हम ताक़ीद करेंगे कि सच है या झूठ, फिर ये काबिल कबूल होंगी या काबिल तरदीद होंगी। बस इल्मी अंदाज यही होना चाहिए और इल्मी गुफ्तगू को पसंद किया कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह इस स्टेज को शाद बाद रखे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बच्चा किताबें ले आया है, बाहर स्टॉल पर मौजूद हैं। ये फ़कीर की लिखी किताबें हैं। ये आखिरी किताब अभी छपी है ना, ये हुस्नुल खिताब, ये 104 तकरीरों का मजमुआ है, फ़कीर की तकरीरें हैं। जो ये करता रहता हूँ, दोस्तों ने कहा कि यार किसी किताब में जमा भी कर दो। ये कूनू रब्बानिय्यीन किताब का नाम है। औखा जाए ना, घबराओ कहते नहीं, कूनू रब्बानिय्यीन, ये कुरान के अल्फाज हैं। साथ उर्दू में लिखा हुआ है, दीन सीखो और सिखाओ। इसके अंदर छोटे छोटे 4 बाब हैं। किताब 126 सफ़े की है। एक है हदियतुल अतफाल, बच्चों की तरबियत। एक है हदियतुस सालिकीन, मुसलमान की सूफियाना ज़िंदगी। तीसरा है अय्यामुल मुस्लिम बलयाली है, मुसलमान के शब व रोज़। और चौथा ऐसा अंत मुकर्रमुन माशा अल्लाह, तुम बड़े काम के बंदे हो। ये नफ्सियात के मौजू पर, नफ्सियात के मौजू पर जो कि हमारा लिटरेचर बहुत कम है, इसलिए इस दौर की ज़रूरत समझते हुए फ़कीर ने इस मौजू पर लिख दिया। बाकी अरबी की तफसीर भी बाहर पड़ी है, तफसीर सूरत बकरा अरबी की तफसीर वो भी बाहर पड़ी है, और सीरत की किताब अरबी में वो भी बाहर पड़ी है। इंग्लिश में कुछ हमारा लिटरेचर पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 400-500 कुतुब हैं, छोटी बड़ी मिला के, जो आप लेना चाहें तो बाहर ले सकते हैं। हज़रत अल्लामा डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद साहब जलवा अफरोज़ हो चुके हैं। आप खिताब सुनेंगे, इल्मी शाहपारे आपके अंदर इंशाअल्लाह ताला आप तकसीम फरमाएंगे। और ऐसे ही वो उलमा हैं जिनकी इस वक्त हमें ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में और क़ुव्वत गुफ्तार में बरकतें पैदा फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इल्म के माशाअल्लाह इल्म के समंदर में से गुतज़न होने के बाद आप एक दफ़ा फिर तैयार बैठे हैं अगला खिताब सुनने के लिए। और हमारी खुशबख्ती कि खुर्शीद मिल्लत खतीबुल इस्लाम मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी साहिब आप स्टेज पर जलवागर हो चुके। कोई ताख़ीर नहीं, कोई देर नहीं, शामिल हो जाइए। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, सलामत रहें। पहले आपने नूरी साहब का खिताब सुना, फिर आपने हज़रत साहब का खिताब सुना। दोनों अपनी अपनी जगह पर एक इल्म का समंदर आपके अंदर उंडेल गए हैं। अब इंशाअल्लाह आपको अकीदा भी मिलेगा और वो एक खिताबत का जो जोहर होता है, और खिताबत की दुनिया पे वो एक मिसरा है कि बेताज बादशाह। मैं उनकी बेताज बादशाह भी नहीं कहता, मैं इनको ताज वाला बादशाह कहता हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे। शामिल हो जाइए, इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। सलामत रहे। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। डॉक्टर साहब, हमारे इलाके का माहौल देखिएगा, इन लोगों का ज़ौक़ देखिएगा। अल हुसैन, अल हुसैन, अल हुसैन, अल हुसैन।
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی حسین عالی وقار علمی فکری روحانی بزم قبول و منظور فرمائے جس ذوق محبت سے آپ احباب جلوہ گر ہیں اور علماء محققین کے خطابات تحقیقات و ملفوظات و ارشادات سے اپنے قلوب و اذہان منور فرما چکے اور فرما رہے ہیں اللہ کریم جو کچھ ہمارے علماء محققین نے قرآن و سنہ کی روشنی میں ارشاد فرمایا اللہ ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اس پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے مجھ سے قبل اپنے دور کا ایک عظیم محقق صوفی اور عالم درویش آپ سے محو کلام تھے مجھے بھی اسی تسلسل کو آگے برقرار رکھتے ہوئے انہی کے پیٹرن پہ چند گزارشات آپ کے حضور گوش گزار کرنی ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب سے بنیادی بات یہی ہے جہاں سے آپ نے بات کو چھوڑا کہ اہل سنت کا یک نکاتی ایجنڈا اور طرح امتیاز یہ ہے ہمیں حضور کی ہر نسبت کا احترام ہے اگر اس پہ سبحان اللہ اتنی بنتی ہے تو پھر آپ کا حق ہے ویسے علامہ قاسمی آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے رہے تھے سبحان اللہ کے معاملہ میں ان کا اپنا مزاج ہے اور میں کیونکہ اپنے ساتھ ساتھ احباب کو لے کے چلنے کا مسافر عادی ہوں تو جو خاموش رہے تو مجھے یوں ہوتا ہے جیسے وہ نیند میں مصروف ہے تو جو نیند میں ہے اللہ اس نو ستیاں جنت عطا فرماوے تے جیڑا جاگدا ہے اللہ زندگی اچ مدینہ تے مرن تو بعد جنت عطا تو عرض یہ کر رہا ہوں ہمیں ہر نسبت کا حیا بھی ہے احترام بھی ہے یہ ہے سنیت ہمارا مزاج بزرگوں کی دی ہوئی فکر اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے خوشی بھی ہے کہ میں جس دھرتی سے جس دھرتی پر جس دھرتی کو مخاطب ہوں یہ اس درویش کی محنت کا ثمر ہے جسے سید زبیر حسین شاہ کا نام دیا جاتا ہے چند ایک بزرگوں نے سبحان اللہ فرمایا باقیاں دی کو لگ دی پھب دی ہے
تو عرض یہ کر رہا ہوں یہ ان کی محنت کا ثمر ہے، لیکن آگے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کارواں کو قرآن و سنت کا نور اسی طرح منتقل کریں جو ہمارے اکابرین نے دیا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جیڑا حضور دی جھولی چاہے او دا بھی احترام۔ اللہ دا شکر ہے اتنے 3 دن ہو گئے جلسے نو، تیسرا دن 9 تو شروع ہویا ہے تے آج 5-7 بندیاں سبحان اللہ کیے دا مطلب ہے 5-7 بندیاں نو سمجھ آ گئی۔ ایک باری پھر ہولی جو سبحان اللہ کھو۔ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں، یقیناً ظاہر ہے، اور تواڈی سبحان اللہ تو لگتا ہے گلگت تو آئے ہو تے آئے بھی پیدل۔ اللہ تو انہوں قدم قدم تے خیر عطا فرماوے۔ جو حضور کی جھولی میں آیا اس کا بھی احترام، جس کی جھولی میں حضور آئے اس کا بھی احترام، جو حضور کے کندھوں پہ ہے اس کا بھی احترام، حضور جس کے کندھوں پہ ہیں اس کا بھی احترام، جو حضور کے گھر دولہا بن کے آئے اس کا بھی احترام، جس کے گھر کونین کا والی دولہا بن کے گئے او دا بھی حیا ہے۔ یہ ہے ہمارا مزاج اور ہم اسی پر کاربند ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے بحمدہ تعالی جو قرآن و حدیث پر مبنی نظریہ ہے، حضور سید عالم علیہ السلام کو اللہ نے 3 شاہزادے عنایت فرمائے اور 4 شاہزادیاں عنایت فرمائیں۔ 3 شاہزادے اور 4 شاہزادیاں عنایت فرمائیں۔ اسی پر ہی اہل سنت اہل اسلام کا موقف تھا، ہے اور رہے گا۔ البتہ ہمارے ہاں کچھ بناسپتی محققین فیصل آباد کے اڈے پر بس ہاکری کرنے والے کچھ بس ہاکر مزاج لوگوں نے کہا کہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اتنے سال کے بعد بچہ ہوا، اتنے سال کے بعد بیٹیاں ہوئیں، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی، آگے پھر اس سارے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے وہ موصوف ڈگری جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کتنا غلیظ ہے وہ مذہب جس میں یہ ہے۔ ہم نے کہا پیارے یہ بددیانتی ہے۔ دیانتداری کا اصول یہ ہے کہ جس پر محققین کا کلام و آراء موجود ہوں اس پر ڈگریاں نہیں دیتے، اس پر دلائل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کسی بات پر اختلاف ہو، آپ کی رائے میری رائے میں اختلاف ہو، سنی شیعہ کی رائے میں اختلاف ہو، وہابی دیوبندی کی رائے میں اختلاف ہو، تو پھر اصول کیا ہے کہ آپ اپنے دلائل میں مزید اضافہ کرو، آپ اپنا وزن دلائل سے بڑھاؤ، بد زبانی سے نہیں، زبان سے بڑھاؤ، کلام سے بڑھاؤ، زبان سے نہیں۔ آپ کو اللہ نے ملکہ دیا ہے تو آپ دلائل اور لے کے آئیں، مطالعہ بڑھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے 2 چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا پیارے آپ نے جو لسٹ بنائی ہے اس لسٹ کو آراء اور دلائل کی روشنی میں تھوڑی وسعت عنایت فرمائیے، لیکن وہ آپ پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے مطالعہ میں وسعت نہیں ہے، لٹریچر میں وسعت نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ آپ کسی ماہر کے پاس جائیے جو آپ کی لائن اور ڈائریکشن سیدھی کرے۔ اب اس پہ 2 آراء ہیں۔ ہم نے کہا کہ پہلی گراؤنڈ موصوف نے بنائی ان میں سے جس پہ وہ بڑی پوزیشن کے ساتھ قائم ہو کے للکار کے کہہ رہے تھے لے آؤ پوچھو سدو فلاں کرو، وہ بیس یہ تھی 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی۔ ہم نے کہا بچو اس پہ 3 آراء ہیں۔ حضور کا شادی مبارک نکاح مبارک ام المومنین خدیجہ پاک سے ہوا، پہلی رائے 21 سال،
دوسری رائے 25 سال، تیسری رائے 30 سال. کوئی بات نہیں، جدو جل سے مک جان خیر خیریت نال اللہ تم سلامت رکھے. گھر بالچ بہ کے بھی سبحان اللہ کو تے ثواب لب جانا ہے. کوئی آدمی تو مجبور تھوڑا کرنا ہے، کیونکہ کچھ سنی سہمے ہوندے نے پتہ نہیں کی بننا ہے. ہن سبحان اللہ نہ آکھو، دل وچ آکھ لو. گھر جا کے بالاں بچیاں چ پانی پی کے چاہ پی کے پھر سبحان اللہ جدو یاد آوے گل ٹھیک سی ادو بھی کہہ سکتے ہو. اینا بھی کوئی تقریر تے ٹائم دیندا بندے نے؟ ویکھ لو، میں تو انہوں 2 دن دا ٹائم دے چلے ہیں، 2 دن بعد سبحان اللہ کہہ دیں. کہنا ضرور لیکن کہنی پہنی ہے تو انہوں. تو یہ دا مطلب ہے ہونا تاکہ سانو پتہ لگے کہ صرف اسی تھکے ہوئے نہیں ہاں، ماشاءاللہ تسی بھی تھکے ہوئے. ہن تھکی تھکی سبحان اللہ ہی آکھو. توجہ ہے نا؟ تو عرض یہ ہے آرا ہوئی 3 رائے نے 21 25 تے 30. انہاں تیناں آرا نو سامنے رکھ کے اگر کو بندہ ڈگری جاری کرے. ہاں ایک اور بات ہے، جے رائے دین آپ تسی میں پھر تے بندہ جے ساڈا مخالف ہو کہ میں انہاں نو اہمیت نہیں دیندا، حق بندا ہے. تے جے رائے اس کاکے دا ابا دے وے، ہولی ہولی بولو نا، مطلب میں رائے دے وہاں میں کہ جی کنا جناب شاہ صاحب نے رائے دیتی ہے میں نو او دا حیاء ہے جی. اے رائے دیتی ہے جی حضرت امام رضوی نے، میں نو حیاء ہے جی. اے رائے دیتی ہے جناب شیخ محقق نے، اے رائے دیتی ہے فاتح قادیان تاجدار گولڑا نے، میں نو حیاء ہے. تے ایک بندہ کہ کیونکہ میرے ہے ہی نہیں. تے جیڑا بندہ کہ کیونکہ فرقہ مخالف ہے میں نو او دے رائے دی ضرورت ہی نہیں. اے دا مطلب اسی ترلے نہیں لیندے کہ ساڑھے وڈیاں دی مان. اسی آنے جے تیرے وڈیاں بھی آکھے ہے کہ رائے ایگی ہے کہ حضور دی عمر مبارک دے 3 قول نے اور انہاں تیری بے
کتے فرما سکتے ہو نا ایک باری پھر فرماؤ تو عرض ہے عدم تذکرہ عدم وجود دی دلیل نہیں اسی آکھنے ہیں کہ حضور دیاں 4 شہزادیاں اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اس بات بھی میں عرض کر دیا چند سال پہلے جدو حضرت قبلہ خواجہ پیر آصف علی زرداری صاحب دا پرانا دور سی ادو آپ دے قریب ایک خاتون وزیر سی ادی عزیزہ دا ایک پروگرام ہے ایویں کچھ لوگ انہوں دے اقربائی چوائے انہیں کیا تسی تقریر میں کیتی انہیں کیا تسی تقریر کیتی ہے تسی آندھو 4 شہزادیاں نے میں نے 30 سال اتھے عرب وچ پڑھ دے ہو گئے نے عراق وچ ایک بیٹی ہے تسی اپنے کولے میں او دے جواب وچ میں کتاب لکھی اللہ دا کرم ہے کہ خاندان دے ڈھیر سارے لوگاں نو اللہ نے قرآن و حدیث دے نور دی برکت نال دین حق دی روشنی عنایت فرمائی لیکن اے کیونکہ جدید اعتراضات جڑے انہوں نے شروع ہوئے اے نمہ محقق دی اس تو بعد میں کوشش کی تھی اگر چودے کئی ایڈیشن چھپے بناتے رسول کتب شیعہ کی روشنی میں ان وزر نو انہوں دے اعتراضات کو انہوں دی کتاباں وچوں انشاءاللہ ان قریب ایک اضافی مقالہ بھی چھپ کے آ جائے گا اسا کہ اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے ہیں تواڈی رائے نو تواڈی فکر نو قرآن کس تصور پیش پیا کر دے اے ذرا غور فرما لو آؤ ذرا اللہ دے قرآن نو پوچھنے ہاں ارشاد خداوندی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ادا ترجمہ کر دے یا لکھ دینے معروف آل تشیع مترجم مولوی مقبول احمد اپنے ترجمہ مقبول احمد شیعہ اندر صفحہ نمبر 829 مطبوعہ افتخار بک ڈیپو کرشن نگر لاہور آندے نے اے نبی تم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو چادروں کے گھونگٹ نکال لیا کریں اساں بھی آکھیا ازواج تے بنات او بھی آندے نے بیویاں تے بیٹیاں اگے چلنے بیان کر دینے اس بات نو شیعہ مترجمن علامہ حافظ فرمان علی نجفی ان آیات دا ترجمہ کر کے آندے نے ترجمہ قرآن صفحہ 510 ناشر عمران کمپنی لاہور فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو باہر نکلتے وقت اپنے چہرے اور گردنوں پر اپنی چادر کا گھونگٹ لٹکا لیا کریں ایک ہی بات بیان کیتی ہے اگے انہاں دے مزید محقق نے اور مترجم مفسر امداد حسین کاظمی جدے بارے چ مرتضی نقوی صاحب لکھ دے نے کہ ربع صدی پہلے مناظر مدرس خطیب صاحب قلم اور بعض مضامین چ خود صاحب سند سن انہاں بیان کیتا ہے قرآن المبین تفسیر المتقین صفحہ نمبر 553 تراب پبلیکیشنز اردو بازار لاہور آندے نے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اے نبی اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں بیٹیوں مومنوں کی عورتوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں نزدیک کر لیا کریں ساڑی مجبوری اے وے اسانو اپنی کتاباں بھی پڑھنی پہندی ہیں پھر تواڈیاں بھی پڑھنی
تے پھر اپنیاں کتاباں چوں بھی سبحان اللہ بندیاں کو لکھوانا پیندا ہے کہ جے تواڈی کتاب وچوں کوئی چنگی گل لب جائے پھر بھی ترلا لینے یار چلو کوئی نہیں گل چنگی کیتی سو آکھ ہی چھڈو ہولی ہولی بولو ہم نے کہا اب سناؤ پیارے کیا مولوی کیا ذاکر کیا جاہل کیا عالم کیا چودھری کیا ملک کیا نواب اپنے کہہ رہے نے چار نے حضور سید عالم علیہ السلام دیاں شہزادیاں چار نے اگلی بات بیان کر دیا پھر 2 4 نہیں 5 10 نہیں ہے تمام اکابرین محققین دا خیال ہے چنانچہ امام ابن حشام نے آکھیا حضور دیاں 4 شہزادیاں حافظ ابن قیم نے لکھیا 4 شہزادیاں ابن سعد نے لکھیا 4 شہزادیاں مصعب بن عبداللہ زبیری نے آکھیا 4 شہزادیاں ابن قتیبہ نے لکھیا 4 شہزادیاں احمد بن یحییٰ بلازری نے لکھیا 4 شہزادیاں ابن حزم اندلسی نے لکھیا رحمت کونین دیا 4 شہزادیاں اور مقدسی نے لکھیا 4 شہزادیاں امام نووی نے لکھیا 4 شہزادیاں حافظ مزی نے لکھیا 4 شہزادیاں علامہ ابن عبدالبر نے لکھیا 4 شہزادیاں میں کیا امام بیہقی نے لکھیا 4 شہزادیاں امام نبہانی نے لکھیا 4 شہزادیاں علامہ ابن کثیر دمشقی نے لکھیا 4 شہزادیاں شیخ محقق نے لکھیا 4 شہزادیاں حافظ صفدی نے لکھیا 4 شہزادیاں علامہ ابن عساکر نے لکھیا 4 شہزادیاں ابن اسیر جزری نے لکھیا 4 شہزادیاں امام زرقانی نے لکھیا 4 شہزادیاں میں آکھیا میرے سونے ویرا ہن اگلی گل پوچھ لینے تو نے 25 سال 25 سال 25 سال میں آکھیا اے گل میں اپنے آنوں نہیں پوچھدا میں پوچھنا شیخ کلینی کولو نائے محمد بن یعقوب کلینی اے وصال ہویا 329 ہجری اندر اہل تشہید خان ثقات الاسلام دے نام نال اے بندہ منصوب ہے آندے نے بیان کر کے امام حسن عسکری تو بعد پیدا ہویا ہے انہوں جلیل القدر آئمہ دی تائید حاصل ہے انہیں کتاب لکھی ہے الکافی جدے اتے میرے سجنہ دی پوری بنیاد قائم ہے عقیدہ قائم ہے الکافی اندر شیخ یعقوب کلینی لکھ دے آندہ وَتَزَوَّجَ الْخَدِیجَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قبل مباسه القاسم والرقية وزينب وأم كلثوم وولد له بعد المباس الطيب والطاهر وفاطمة عليهم السلام اسا کیا میں نہیں پی آکھدا شیخ کلینی پہ آکھ دے حضور رحمت کونین نے خدیجہ نال نکاح کیتا اس وقت کلینی آکھ دے عمر مبارک 20 سال تو زائد سی نہ 22 نہ 23 نہ 24 نہ 25 اندر 20 سال سے زائد تھی پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی بیست سے قبل یعنی حضور دے اعلان تو پہلا جڑی اولاد ہوئی ہے او ایک قاسم رقیہ زینب ام کلثوم بیست تو بعد آپ دی اولاد طیب و طاہر ایک کو نائے عبداللہ بھی طیب طاہر بھی و فاطمہ اے اولاد پیدا ہوئی ہے میں کیا
کتاب بھی تیری ہے، محقق بھی تیرا ہے، رائٹر بھی تیرا ہے، انہیں دو چیزاں بیان کر کے تیری بیس اڑا دیتی ہے۔ تو آنا 25 سال، او آنا نہیں 20 سال تو زائد، تو آنا ایک ہے، او آنا 4 شہزادیاں نے۔ اگلی گل بیان کرن والا جغرافیہ دان، ریاضی دان، معروف آل تشریح جناب والا مورخ نائے جناب والا یعقوبی 897 عیسوی وچ وصال ہے، 3 صدی ہجری دا معروف محقق آندا وتزوج رسول اللہ خدیجہ بنت خویلد وله 25 سنة وقیل تزوجها وله 30 سنة وولدت له قبل ان يبعث القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم وبعد ما بعث عبد الله وهو الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام وفاطمة ماشاءاللہ۔ بزرگاں دی تشریف آوری، شاہ صاحب قبلہ دی تشریف آوری، بزم دے حسن اضافہ، اہلم و سہلم مرحبا تے خوش آمدید۔ ہولی ہولی سبحان اللہ کو شاہ صاحب سننا لائن ہولی ہولی آکو۔ بزرگ آ گئے ماشاءاللہ، بزم اپنے عروج وال بڑھ رہی ہے۔ ایک باری پھر نعرہ لو، نعرہ تکبیر، ہولی ہولی آواز باہر نہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسلام، اسلام، اہل سنت۔ درود شریف پڑھو ایک باری۔ تقریر تو بعد شاہ صاحب دی زیارت بھی کرنا، دعا بھی لینا تے ایس ویلے صرف شاہ صاحب دی زیارت کر کے سبحان اللہ فرمانی۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ ہون جیڑا بندہ کھڑا ہویا کسے کم تو بغیر ہو دے کل میں 6 کلمہ سننے سپیکر دے وچ بچن دا طریقہ ہی کوئی جلدی نال بہ کے آکو سبحان اللہ۔ ایک باری پھر فرماؤ۔ ساڈا عقیدہ تے نظریہ الحمدللہ اکابرین و محسنین نے جو عنایت فرمایا، اساک نے کریمہ علیہ السلام دیاں 4 شہزادیاں، یعقوب کلینی آکھدائے 4 شہزادیاں، او آکھدائے حضور دی عمر مبارک سی 20 سال پلس سی، انہیں 25 سال دی قید نہیں لائی، کوئی بساں دے اڈے تے ہاکری کرن والا بد زبان کیویں لا سکدا ہے۔ میں آکھیا اگلا رائٹر یعقوبی سیرت نگار ہے، تاریخ یعقوبی اندر بیان کر کے تیری گراؤنڈ انہیں بھی اڑا دیتی ہے۔ تیرا خیال ایک شہزادی ہے، یعقوبی بیان کر کے آندھا وتزوج رسول اللہ خدیجہ بنت خویلد وَلَهُ 25 سنة وقیل تزوجها وَلَهُ 30 سنة وولدت له قبل ان يبعث القاسم
ورقیہ وزینب وام کلثوم وبعد ما بعث عبد اللہ وهو الطیب والطاہر لأنه ولد فی الاسلام وفاطمہ تاریخ یعقوبی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 ہے آدھا جدو حضور دی خدیجۃ الکبریٰ نال شادی ہوئی ہے اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارکہ وسلم دی عمر مبارک سی 25 سال یا 30 سال یعقوب کلینی آکھ دے 21 سال یعنی 20 پلس سے یعقوب آکھ دے 25 یا 30 ہے بے شک تو پہلے اللہ نے خدیجہ دے پاک بطن وچو حضور نو شہزادیاں دتیا اللہ دے پیارے حبیب دے اعلان نبوت تو بعد پھر اللہ نے آپ نو طیب طاہر اور جناب سیدہ فاطمہ عنایت فرمائیاں او پیارے سجنا اپنے طور تے فیصلے کر کے دلائل دین دی بجائے اے لوگاں نو اے آکھڑا کے غلیظ مذہب ہے چلو میرے کل نہ پوچھا حضرت قبلہ سید مقبول شاہ صاحب نو نہ پوچھا میں کیا علماء نو نہ پوچھا حضرت امام جعفر صادق فرما دینے ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر وہو عبد اللہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ انہوں بیان کیتا الخصال اندر ابن باب و کمی نے صفحہ نمبر 404 اساک نے تقرار چھوڑ دے بحث چھوڑ دے پاک نبی دے گلشتان ویکھ لے حضور نے پہلی شہزادی دی شادی کی تھی او سیدہ زینب دی او دی خالہ دے بیٹے نال خالہ دے بیٹے دا نائے ابو العاص بن ربی ابو العاص نال نکاح فرمایا شادی فرمائی ہے اللہ نے ابو العاص بن ربی وچو سیدہ زینب پاک نو پتر دیتا فرمایا نا کی رکھو گے فرمایا نا میں نہیں رکھنا نا نبی رکھسی حضور نے نا رکھیا علی فاطمہ بنت اسد پتر دا ناوی علی سیدہ زینب بنت رسول دے شہزادے دا ناوی علی اللہ نے زینب پاک نو بیٹی دیتے فرمایا نا کی رکھو گے فرمایا نا میں نہیں رکھنا نا نبی رکھسی حضور نے بیٹی دا نا رکھیا امامہ بیٹے دا نا علی بیٹی دا نا اولی اولی بولو امامہ پھر سنو سجن کیاں دے شدت نہ لگ بگولاؤ کے مجھے پوچھ کے دو سنیوں سے جی پوچھو حضور اچھا یہ جو حسن تھے یہ جو پاک حسین تھے کروڑا نہیں اربا نہیں خربا نہیں گنے نے نا خرب بھی تے گنے نے بے شمار سلام ان پاکاں دی دھول تو قربان وہ بیان کر کے کیاں دینے دیکھو حضور انصاف والے ہیں کہ نہیں اسا کہ جی اے حضور تو بڑا انصاف والا کون ہے اسا کہ جی کوئی نہیں پھر تساں دسو اس تو بڑی بے انصافی کی ہو سکتی ہے جڑے تواڈے مولوی دس دن اسا کہ جی کیڑی اے حسین تے جھولی حسن تے نبی دی ہولی ہولی بول ہولی ہولی بول حسن پاک نبی دی تے حسین پاک نبی دی اے زینب پاک دی اولاد جو ہائی ہن تو انہاں دے وی نانا پاک او جھولی وچ کیوں نہیں آئے تواڈی سبحان اللہ انجے تے کوئی خیال نہیں اگوں میں جلسے تے جانا میں مچھلی منڈی نہیں جانا نے اسی بزرگاں کو دعا کروا لینے اللہ انہاں دا سایہ دراز رکھے کیونکہ ڈھلی سبحان اللہ علیہ نو سنان دی بجائے راہ کسی قبرستان تے 10 منٹ سنا لواں گا مینوں گلا تے نہیں ہوئے گا مردیاں سبحان اللہ نہیں آکھی ایک باری پھر ہولی بولو جی میں تواڈے جو کچھ بندے مسیتے پہلی باری پھسے نے میں بھی تواڈے پنڈ پہلی باری پھسیا ہن پھس گئے ہو پھسی پھسی سبحان اللہ کی
ایک باری پھر فرماؤ کہ سجن آکھدے نے حسن پاک دا جھولی حسین کندیاں تے زلفاں مہاراں بنائیاں، لیکن اے دسو زینب پاک دی اولاد کتھے؟ ابو العاص بن ربیع دی اولاد کتھے؟ میں آکھیا دس دینے جتھے جتھے حسن حسین پاک نظر آئے نے اتھے سیدہ زینب دی اولاد نظر آئے گی۔ چنانچہ بخاری شریف ہے صفحہ نمبر 74 جلد نمبر 1 کے، صحیح مسلم ہے صفحہ نمبر 205 جلد نمبر 1 کے، راوی ابو قتادہ نے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل الامامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی العاص بن ربیعہ فإذا سجد ودعها وإذا قام حملها۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، ایک چھوٹی جئی بچی ہے، کدے کنڈ تے بیٹھ دیئے، کدے جھولی اچ بیٹھ دیئے، کدے حضور چالیں دینے، کدے رکھ لیں دینے۔ لوگ آیا کیا اسا منظر ویکھیا، او بچی کون ہے؟ پاک نبی دی نواسی ہے، سیدہ زینب دی بیٹی ہے۔ پھر کیوں نہ کیے آبے تطہیر سے جسم پودے جمے، آب تطہیر سے اور جسم پودے جمے، اس ریاض نجابت پہلا کو سلام مصطفیٰ۔ اساں کے اتھے نظر آئے یہی شہزادی، او شہزادیاں۔ اگلی گل میرے پیارے سونے، اے جدو بی بی پاک سیدہ زہرا پاک دی طبیعت ناساز ہوئی، آپ نے فرمایا یا علی میرے وصال تو بعد شادی کرنا میری خواہش ہے، اتھے شادی کرو جیڑا خاندان بھی اچھا ہوئے تے میرے بچیاں دا لحاظ تے حیا بھی کرے۔ فرمایا جی میں تو آنکھیں دس کتھے کراں؟ آکھے کیونکہ میرے بابے دی شریعت ایک نکاح وچ ماسی بھانجی نہیں آندیاں، میرے وصال تو بعد میری آپی باجی زینب دی دھی ہے جدا نام امامہ ہے، او دے نال شادی کریں، میرے بچیاں دا خیال رکھے گی۔ مولا علی پاک نے سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ و محسنہ سیدہ زہرا پاک دی ایڈوائس کے آپ نے شادی کی دیئے سیدہ امامہ بنت زینب نال۔ ہن دو رائے نے محققین لیا، ایک رائے ایوے اللہ نے علی پاک نو بیٹا دیتا، امامہ بنت زینب چو پتر دیتا علی پاک نو۔ علی نو پوچھیا نا کی رکھسے؟ فرمایا میری اماں پوچھیا ہی نا کی رکھنے، نبی آکھیائی علی، تے سیدہ زینب پوچھیائی کی رکھنے، نبی فرمایائی علی۔ میرے نبی نو علی نا پسند ہے، علی دا نا بڑا پسند ہے، تے میں نو محمد پاک دا نا بڑا پسند ہے۔ علی پاک نے زینب پاک دی شہزادی اپنی زوجہ ابو العاص دی تھی، پاک نبی دی نواسی امامہ پاک دے بطن وچو جمن والے اپنے پتر دا نا رکھیا ہے محمد۔ اے اوے جڑا دا نام محمد ہے، ہن سن
کتھے سن؟ میں آکھا علی دے گھر نبی دی بیٹی تے علی دے گھر ہی زینب بنت نبی دی تھی۔ اور سن اے پاک حسین نو کروڑا خرباں سلام، اللہ کرے او محقق باج ہو کے او دی ماں مرے جیڑا آل اصحاب نو تولے یا کسے دی آڑچ کسے نو تولے، میرے نزدیک کو محقق نہیں ہو کمینہ ہے جیڑا مولا علی دی آڑچ امیر معاویہ نو تولے، صدیق پاک دی آڑچ سیدہ طیبہ طہرہ پاک نو تولے۔ اے تحقیق نہیں کمینہ پن رہے، تحقیق ہوگی ہے ہر نسبت دا حیا، ہر نسبت دا حیا، ہر رشتے دا حیا۔ اے اسی آکھنے آپ جتھے علی دے پتر نظر آئے اوتھے زینب پاک دے بچے نظر آئے، تے جس تھاں تے کربلا وچ زہرا پاک دا شہزادہ اے جناب شجاعت تے کائنات عالم شہادت دا چن بن کے چمکیا، او دے قدماں وچ او دی شہادت تو پہلے جنہیں اپنی جان دا نظرانہ دیکھے نانے دے دین دا تحفظ کیتا ہے، او حسین دے ویراں وچ محمد الاوسط وی ہے۔ اس واسطے اسا آکھنیا سانو اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، سانو انہاں دا احترام تے حیا کنہاں دسیا ہے، ساڈے دوستاں دا خیال ہے آل انج نے اصحاب انج نے۔ میں آکھیا سونیا ایک مہربانی کر ایک باری لسٹ سانو دے دے جڑے تیرے بقول صحابہ ٹھیک ہیں۔ سجن آندے نے صحابہ 2-4 انجن باقی انجن، میں کہ میرے پیارے میں لڑاکو نہیں ہاں، میں تے شاہ جی قبلہ دی موجودگی اچ اپنے عقیدے دی چوکیداری کر کے تینوں محبت نال پیانا۔ او لسٹ سانو دے جڑے 4-5 نا تو لکھی پھردا نبی دے صحابہ دے تے باقی ٹھیک نہ، تاکہ میں اپنے بزرگاں نال بیٹھ کے فیصلہ کراں کہ انہاں بھراواں لسٹ دتی ہے اے 4-5 نا تے باقیاں کو لسا پوچھ لینے ہیں جے انہاں دے کلام انساد زبان وچ اہل بیت دی محبت ملے تو پھر تینوں آکھاں گے لسٹ بدا لے۔ ہولی ہولی بولو۔ اساں کیا تو جو آنے لسٹ چھینے نے باقی ٹھیک نہیں، تے دا مطلب ہے رائے نال اتفاق نہیں نا، اسیاں نے پھر ٹھیک ہے تو آنا اے ٹھیک نہیں نے۔ اسا پوچھ لینے ہیں کہ تو سان دسو ابو بکر پاک تیری لسٹ چاہیا کہ نہیں؟ میں کسا پوچھنے ہیں علی کون نے؟ اوہ دن بچپن دا یار بھی میاں بیلی ویاں مال دولت ہر شے نبی دیا قدم چ لٹائی، آپ ہی میں نو پاک نبی فرمان دے رہے مالو احدن قط ما نفانی مالو ابی بکر، لیکن میرے کلو سنو جدا چہرہ تکڑا ثواب ہے او دا نا علی لقب بو تراب۔ اساں کہ جے مخالف ہوندے گل کر دے مٹھو لسٹ بدا۔ اساں اگی گل کرنے ہیں، اساں کیا عمر پاک کو سان دسو، عمر فرماندے جڑیاں 3 شانہ اللہ نے علی نو دتی ہے، ایک کی مینوں لب جائے نا او ہزاراں جناب سمان نہ لدے اٹھا تو بھی زیادہ قیمتی تے کیڑی فرمایا ایک نبی دی لاڈلی بیٹی دا علی دے عقد چان، نمبر 2 حالت جنابت مسجد چان دی اجازت ملنا، نمبر 3 اے فتح خیبر دے موقع تے فتح دا جھنڈا ملنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہولی ہولی بولو، کون کہہ رہے ہیں؟ علی دے بارے تے اسا کیا ہون دس پیارے ساڈا مشورہ محبت نال لسٹ دوبارہ ترتیب دے، ایک کسے چول تیرے کان وچ پھوک ماری ہے، میں کیا لسٹ اسا پوچھیا یا علی تساں دسو ابو بکر کون ہے؟ اس کہا جڑے ویلے لوگ پیچھے ہٹ رہے سن دائیں بائیں ہو رہے سن، ابو بکر 40,000 درہم دینار نبی دیا قدماں وچ قربان کر دے منوا۔ علی فرمان دے نے ابو بکر آلہ عرفہ
اسا کیا عمر کون ہے؟ علی پاک فرما دینے انہوں علامہ ابن حدید نے نہج البلاغہ دی شراندر بیان کیتا. علی فرما دینے عمر دا پوچھ دیو آؤ میں دسنا جدو اسا میں نبی دی نوکری وچ دائیں بائیں اگے پیچھے ابرو دے اشارے تے جان لٹان لئی ہر ویلے قریباں. ابو بکر گیا جانشار دلدار موجود ہے پھر بھی میں ویکھیا راتاں نو ستیاں اٹھیاں جاگ دیاں اللہ دے نبی آکھ رہے ہوں دے سن اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینی ہے تو عمر بن خطاب دے دے. اسا کہ انہاں کول پوچھیا تے انہاں دیاں گلاں انہاں نو پوچھیا تے انہاں دیاں گلاں سانو تے اہل سنت اللہ نے ایسا ترہ امتیاز والا حسین عقیدہ بخشے رائے. انہاں نال وی پیار انہاں نال وی پیار. جابر فرما دے نے اسامہ فرما دے نے زید فرما دے نے یعلا بن مرہ فرما دے نے ابو سعید خدری فرما دے نے ابو بکر فرما دے نے ابو ہریرہ فرما دے نے اے سارے انہاں دیاں گلاں کر دے نے. میں کہ صحابہ آکھ دے نے حضور نے بچے نو چاہیا چاہ کے فرمایا جنتی جواناں دا سردار ہے. میں آکھیا میرے سونے سجنا جدو حضور نے بال نو آکھیا جنتی جواناں دا سردار ہے کسے صحابی اعتراض کیتا ہے کسے منہ بنایا ہے اٹھ کے ٹر پہ ہے. تمہیں کا پاٹی جلد لیا ٹوٹی جلد لیا پاٹے بھر کے لیا مریا محرخ لیا کمزور راوی لیا ضعیف روایت لیا نہیں تو پھر آپ پوچھ لینے ہاں پاک نبی نے آکھیا جنتی جوانا دا سردار آندے نے ایک جینا اٹھ رہے انہیں مجمع تے نظر ماری ہے علی دے بچیانوں سامنے رکھ کے ویکے علی نو آدھا مبارک ہوئے میرے نبی نے تیرے بچیانوں میرے بھتیجیانوں جنت دا مالک بنا دیتا ہے. اعتراض نہیں پیار کیتا ایک ہی گل ساکھیا حضور نے ہاتھ چاک کیا کیا من کنت مولا فعلی مولا. اعتراض ہویا صحابی لیا پاٹی جلد لیا ٹوٹی جلد لیا میں کیا مریا مورخ لیا نہیں تو میں دسنا باکر مجلسی آکھ دے ایک جیڑا اچھا کات دائی موٹی موچھائی حسین اکھائی پاکیزہ دکھائی اچھا کات دائی گھنگری آلیاں ظلفاں اینج کر کے انہیں آکھا بخ بخ بھاج کے آکے علی نو جمپی پائیے آندھا یبن ابی طالبن اسباتا و امسیتا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مبارک ہوئے ابو طالب دے پترا نبیان دے سلطان نے تینو میرا قیامت کر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کیتا ہے آندھا جے مبارک دیتی ہے دنیا انہوں عمر ابن خطاب دے نال جان دیئے. میں آکھاں گا لسٹ ودھال ہے لڑائیاں چھوڑ دے آ تینو سنی محبت نال پیغام دے رہنے پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلس آپ نبی اللہ کے پیارے گئے اے رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا آل گئے کشتی لو آقا نے فرمایا اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں پنج تن بھی. آل سنت دا مزاج مختلف ہے نہ لڑائی نہ جھگڑے محبت نہ لاکھنے تساں دسو سانو 1400 سال بعد کینے دسیا ایک حویلی دیاں گلاں کون کردا ہے چوکاں چراغاں دی نہیں حویلی دی مومنہ دی اماں فرما دیئے میں کہ لسٹ اتنا کوئی نہیں تیری اختیار ہے لیکن لسٹ نو بتا مومنہ
اما فرما دیئے میری ماں بھی ملی ہے میریاں بہناں بھی ملیاں نے مکے مدینے دیاں عورتاں بھی ملیاں نے لیکن ایک عورت ایسی ہے جدو نبی کو لائیے نبی اپنی تھاں تو اٹھ کے استقبال کرن لئی اگے گئے سر تے بوسا اپنی تھاں تے لے آ کے بٹھایا نے مرید والے ہو غیور لوگ ہو آل رسول دی موجودگی جلوہ کریے فیصلہ دینا جتے بندے سیانے بندے ایک ہے پاکیزہ تربیت ایک ہے اعلیٰ قربت ہون سنو ابو اما پاک دی عقیدت نظر آ رہی ہے ایک ہے صداقت اگے عقیدت ویکھو اما فرما دی ہے گل پوری ہو گئی سی لیکن سبحان اللہ قربان جاواں میریاں ماواں دیاں بہناں قیامت تک ایمان دے نور دی برکت نال اس بی بی دے قدماں تو قربان اما فرما دیئے اے او عورت جدہ استقبال نبی کر دن جنہوں لے کے اپنی تھان تے بٹھان دینے اگو عقیدت ویکھو فرمایا اٹھ دی بھی نبی طرح بیٹھ دی بھی نبی طرح کھان دی بھی نبی طرح بول دی بھی نبی طرح سون دی بھی پہلی حصے چ روایت صداقت واہ صداقت دے ویڑے دی پلی دوجے حصے وچ عقیدت تے پیار ہن تساں دسو ایک گھر دی گل آئی تواڈے تک شیعہ سنیو وہابیو دیوبندیو کہیں پہنچائی ہے میں آکھیا جے انہاں نوں نہیں مننا تینوں کون دسے گا علی کون ہے زہرا کون ہے یہ مننا پوے گا اساں ایگی آکھنے پاک نبی دے صحابہ دینے اساں نماز دی حالت چاں بچے کھیڑ دے آئے نے آکے پاک نبی دی پشت بہ گئے اساں نماز دے سجدے دی توالت تے لذت تے چس تے سکون تے عبادت چ مصروف رہے ظاہر سجدہ پنڈ دی جامعہ مسجد چوے چس وکھریے سجدہ ہوئے کسے علاقے دے مرکز چ مزائے یہ سجدہ ہوئے رب نو ہوئے نبی دی پچھے تے ہوئے وکرن والا صحابی اس عبادت دی چس کے لیے حضور نے نماز مکمل فرمائی رخ زیبا پھیریا فرمایا صحابہ خیال آوے سجدے دی طوالت دراز کیے سنو نہ حکم بدلیا نہ آیات آئی نہ شریعت دے اصول چینج نے بس میرا حسین آیا ہے کھیڑ دیا میری پشت سوار ہو گئی ہے میں حسین دی وجہ تو سجدہ لمبا کیتا ہے اتنی گل حضور نے کی تھی صحابہ حضور نال ملے دست پاک چمیاتے ٹر گئے میں آکیا اگلی گل سن ایک صحابی دکھا دے پاٹی کتاب دکھا دے ٹوٹی جلد لیا مریا محرخ لیا کہ صحابی جا کے بی بی پاک دا بوا کھڑکایا ہوئے بچیانوں ڈکوں ساڑیاں نمازاں انجوندیاں نے نہیں ملے گا مولا علی گئے نے فرمایا سیدہ حسین نو سمجھا لے انہوں تیرے باپے دی ضعیفی دا اپنے نانے دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہو رہا آج نانے دی پشت بیٹھا رہی ہے وہ دی وجہ تو سجدہ لمبا ہو رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے حسین ابن علی گھروال آئے نے اماں دے وجود اطہر نال لپتے نے اماں دے چہرہ پاک دے آثار غضب دے نظر آئے جلال دے آثار سیدنا امام حسین دیکھ کے آدھے نا اماں ناراض نہ ہو جنہ دیاں ماما رس جاندیاں نے انہاں دیاں بچیاں تو منزلہ کھس جاندیاں نے اماں مینوں تے دین دا پتہ ہے
ہوئے دس ناراضگی دی وجہ کی مینوں میریاں منزلہ نانے دسیاں نانی عائشہ فرمان دی ای اخبرنی جبریل ان ابنی غازہ یعنی الحسین یقتل بے ارض الطف وجاءنی بغازہ التربہ مینوں نانی پاک دسے آئی تیرے نانے تیری شہادتاں دیاں خبراں دتیاں ام سلمہ پاک نو مٹی بھی دتی ہے اماں میری منزل دور دی ہے پینڈے مشکل نے لیکن ناراض کیوں ہے فرمایا تیرے بابے دسے تینوں میرے ابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آ رہا اج نانے دی پشت بیٹھا رہی ہے جی دی وجہ تو سجدہ لمبا ہو رہا حسین دے نمہ راوی بھی ٹھیک ہے روایت بھی سکھائے لیکن میری مجبوری سی پترگا دی مجبوری ہے اما جدو تاجر تجارت کردائے پوائنٹ بھی چنگا لبدے تھاں بھی چنگی لبدے ٹھکانہ بھی چنگا لبدے میں تجارت کرنی سی پروردگار نال میں سوچیا کتھے بے کے سودا کرا میں نانے دی پشتو پڑھ کے تھا نظر نہیں آئی اما تیرا بابا تسبیحاں پھیر دا گئی ہے تے میں تیرے گلشن دے پھل توڑ توڑ پیش کر دا گیا جدو نانے دیا تسبیحاں مکیاں نے تیرے پتر دے گلشن دے پھل مک گئے سن اس منظر نو بیان کیتا شیعہ دیو بندیاں لیکن کمال کر گئے مجدد دین و ملت امام احمد رضا دے بھائی امام سخن مولانا حسن رضا بریلوی ارشاد فرما دینے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی وہ تاجران نے اگلے بے سر کٹانا کر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اگلے بیت اور کرتی ہے عروسان جنت کا سنگار خوب رو دولہا بنا ہے اوہ ہر جوان اغلب بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں اور قدر شان اہل بیت تے پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم و دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن جو بیان کرتے ہیں سنی و داستان فرمایا اماں نانے نے ڈگریاں دیتیاں سن صحابی نشن بولے میں اس دھج نال امتحان دیاں گا مورخ حیران ہوئے گا فیصلہ نہیں کر پائے گا نانے دی ڈگری وڈی آئی یا نواسے دا امتحان وڈا اماں کسے نے نہیں آکھیا کہ حسین اجے پڑھیا نہیں اجے کربل پڑھیا نہیں اجے نیزے دی نوک تے چڑھیا نہیں
سارے صحابہ جانتے نے مالک نبی ہے، پڑھا کے دے یا ڈگریاں دے کے پڑھاوے۔ اما میں وعدہ کرنا آج نانا پاک نے شرن تھوڑی دیر بعد چکیا، اما جدو نانے سجدہ کی تو مقتدیاں وچ بابا علی، ابو بکر، عمر، عثمان سن مسجد نبوی تھوڑی دیر بعد نانے سر چکیا۔ اما میں شریعت تیری گودی تو سکھی ہے، باب العلم دی انگلی پکڑ کے ٹڑیاں، نانی دی جھولی وچ کھیڑیاں، آقا دیاں زلفاں مہارا بنائیاں نے، شریعت دیاں حداویں جاننا، دین دی اصول بھی جاننا۔ اما نانے ڈگریاں دیتیاں، کربلا دی مٹی بھی دسی، تھاں ٹکانا بھی دسیا۔ اما تیرا پتر وعدہ کردہ ناراض نہ ہو، نانا پاک سر انور چکیا سی، لیکن جدو تیرا پتر کربلا دی دھرتی جائے گا، مدینہ چھوڑ کے جاؤں گا، دین بچان لئی مکہ چھوڑ دیا گا، دین بچان لئی سجادگی چھوڑا گا، کربلا دے سہرا ہون گے۔ اما پیاسا تیرا پتر کربلا وچ ہوے گا، اما یزیدی فوجاں دیاں تلواراں دی چمک، دشمناں دے تیر بارش طرح برسن گے۔ اما تیرا پتر میدان چاہے گا، میرے مقتدیاں وچ عباس تخوسی، مگر بازو قلم ہو چکے ہومن گے، اونو محمد تے ہومن گے، مگر لڑک پن جناب قربان ہو چکیا ہوئے گا۔ اکبر دی جوانی لٹ چکی ہو سی، اصغر آخری ہچکی لے چکیا ہو سی، اما کربل دی دھرتی ہو سی، تیرا پتر دشمنہ دے نرغے وچ کھڑا ہو کے خطبے سنا کے آیات سنا کے بابے والی تلوار چاہ کے نانے والے راستے والا بڑھدا جائے گا۔ اما زمین تے سر رکھاں گا، پھر چکاں گا نہیں، پھر شہزادہ میرے علی، عکس میرے علی، ہفت زبان شاعر ادیب محقق نصیر الدین نصیر نو آکھنا پوے گا، ابن ہے در کی طرح پاس وفا کس نے کیا، ابن ہے در کی طرح پاس وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا، آدمی کو آدمیت اوے آشنا کس نے کیا، ایک کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر، بے خطا تو گئے تو پھر جو کچھ کیا کس نے۔ پاک امام نے اپنی والدہ ماجدہ نال کیتے عہد، نانا پاک دیاں دیتیاں ڈگریاں، رسول اللہ پاک دے عطا کردہ تمغے، صحابہ دیاں محبتاں سمیٹ کے کرب و بلا دی دھرتی بچے کٹے، گلشن لٹیا، گلستان تاراج ہویا، مورخ حیرانے، آسمان تے سرخی آوے، بیت المقدس تو کربلا تک زمین تلو پتھر چکیا، تازہ خون رسیا نظر آوے، بسرا ازدیہ فرمان، مٹکے پانی آلے او خون دی صورت اختیار کر جان، کائنات تے کمبڑی تاری ہووے، لڑ کھڑایا بھی نہیں، حسین ڈگمگایا بھی نہیں، وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے جنہوں پڑھاوے نبی، اٹھاوے نبی، لب چٹاوے نبی،
کندیاں تے بٹھاوے نبی خطبے چھوڑ کے چاوے نبی جنتی جواناں دی سرداری دے تمغے عطا فرماوے نبی حسین لڑ رہے نے گلشن کٹ رہے سامنے پاک نبی فرما رہے ہیں شاباش حسین شاباش حسین امام غزالی تو لے کے تے صاحب مشکات تک روایت تیرے میرے پنڈ دی گھر دی نہیں دو روایت بیان کرن والے ایک نبی دی زوجہ ایک نبی دے شگرد حضور نو چہرے تے گرد تے آثار ویکھے صحابہ نے حضور دی زوجہ نے ہاتھ وچ خون دی شیشی ویکھی کدھروں آ رہے ہو فرمایا کربلا وچ میرے حسین نو میری امت شہید کر دیتا ہے میں حسین ابن علی تے او دے ساتھیاں دا خون جمع کردا رہا تسی دسو پاک نبی گئے کیویں لے آئے کیویں خون جمع کیویں فرمایا اے محقق جانے تے او جانے کیونکہ میں فسادی نہیں ہاں میں تے میلادی ہاں البتہ انہی ایک پھکیاں پڑیاں ساڑھے کول بھی ہے نے لیکن اسانے نہیں اساں کیونکہ اہل بیت دے بھی نوکر تے حضور دے اصحاب دے بھی نوکر سانو ساڑھے وڈے آنکھیں لڑانا نہیں پیار محبت دی صدا لگانی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی وآخر دعوا یا شاہ جی دعا فرمائے سن اس تو بعد انشاءاللہ اذان ہو سی پھر نماز ہو سی مولانا محمد مبارک وسلم مولا کریم جو کوئی اساں سنیا اس نے یاد رکھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ماشاءاللہ بہت پیارا بیان کیتا نے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين